منافق اور ابلیس صفت لوگ ہر دور کا حصہ رہے ہیں۔ ان کی تباہی نے ہر دور کے انسانوں کو پریشان ہی رکھا، مگر یہ بھی درست ہے کہ ایسے دیوس قسم کے لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی سواسیر بن کر میدان میں اترا بھی ہے۔ وہ جو اپنے سفلی جذبات اور شرافت کا پردہ ڈالے طاقتوروں کی سرپرستی میں بہت عیش کی زندگی گزار رہا تھا کہ ایک دن اچانک اللہ کی طرف سے دی گئی مہلت کا اختتام ہو گیا، اور جب اس کے انجام کی صورت ملک صفدر حیات قہر بن کر نازل ہوئے تو تمام شیطانی صفات دھری کی دھری رہ گئیں، کیونکہ 70 جھوٹ کے پردوں کو ایک دن سچ کی تلوار چاک کر ڈالتی ہے، مگر دیوس قسم کے لوگ اس گہرائی کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں DH اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ موسم حد درجہ کٹر اور یک بستہ تھا، ہوش و حواس کی کلفی جما دینے والا۔ میں حسب معمول تیار ہو کر اپنے کوارٹر سے نکلا تو رگوں میں خون اور ہڈیوں میں گودے کو منجمد ہوتا محسوس کیا۔ میں نے تانے میں قدم رکھا تو پتہ چلا کہ چودھری ولید کے ڈیرے سے ایک لاش ملی ہے۔ میں نے کانسٹیبل طفیل کو اپنے ساتھ لیا اور وقوع کی جانب روانہ ہو گیا۔ موقع واردات میرے تھانے سے محض 1 میل کی دوری پر تھا۔ تانگے میں ہم نے اس شخص کو بھی بٹھا لیا تھا جو لاش کے بارے میں بتانے تھانے پہنچا تھا۔ مذکورہ اطلاع کنندہ کا نام کرم دین تھا۔ کرم دین کی عمر لگ بھگ 45 سال رہی ہوگی۔ وہ گہرے سامرے رنگ کا مالک ایک میانہ قد شخص تھا۔ اس کے حلیے اور پہناوے سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کھیتی باڑی کے کام سے وابستہ تھا۔ کرم دین، میں نے اطلاع کنندہ کو تانگے میں ہی اپنے سوالات کی باڑ میں رکھ لیا۔ تم مقتول کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس کا نام ریاست علی ہے، مگر سب اسے ریاسو کہہ کر پکارتے ہیں، کرم دین نے بتایا۔ چودھری صاحب کا خاص ملازم تھا اور اس کی ڈیوٹی ڈیرے پر ہی تھی۔ اس کی مدد کے لیے نیاز علی عرف نازی بھی ڈیرے پر موجود رہتا تھا۔ یہ دونوں بندے مل کر چودھری صاحب کی زمین کے معاملات کو دیکھتے ہیں جناب۔ کرم دین اتنا بتانے کے بعد خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، تم نے کب ریاسو کی لاش دریافت کی؟ لگ بھگ 8 بجے صبح سرکار، کرم دین نے جواب دیا۔ کل رات کو ریاسو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں صبح ڈیرے پر آ کر سبزیوں کے بیج لے جاؤں۔ میں بھی چودھری صاحب کی زمینوں پر کام کرتا ہوں اور آج کل سبزیوں کی کاشت ہو رہی ہے۔ میں سبزیوں کے بیج لینے جب ڈیرے پر پہنچا تو میں نے ایک لرزرہ خیز منظر دیکھا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک جھرجھری لی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، ریاسو کمرے کے اندر اپنے ہی لہو میں لت پت پڑا تھا، اور وہ بھی الف ننگا۔ اس کا بستر خونم خون ہو رہا تھا۔ میں ریاسو کو اس حالت میں دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ کیا ریاسو اس وقت ڈیرے پر اکیلا ہی تھا؟ میں نے کرم دین سے استفسار کیا۔ میرا اشارہ اس کی لاش کی جانب ہے۔ جی بالکل، کرم دین نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہاں پر مجھے اور کوئی بندہ بشر نظر نہیں آیا۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا تھا کہ ریاسو اور نازی مل کر ڈیرے کے معاملات کو سنبھالتے تھے۔ میں نے کریدنے والے انداز میں سوال کیا، کیا نازی اس وقت ڈیرے پر موجود نہیں تھا؟ وہ گردن کو نفی میں حرکت دیتے ہوئے بولا، نہیں سرکار، نازی تو مجھے ڈیرے کے اندر یا باہر کہیں دکھائی نہیں دیا۔ کرم دین، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں دریافت کیا، تم کم و بیش 8 بجے صبح سبزیوں کے بیج لینے ڈیرے پر پہنچے اور وہاں پر تمہیں ریاسو مردہ حالت میں بستر پر پڑا ملا، اور اس وقت 10:15 بج رہے ہیں۔ میرا تھانہ اس ڈیرے سے زیادہ دور تو نہیں ہے، پھر اس واقعے کی اطلاع میں اتنی دیر کیوں؟ وہ دراصل بات یہ ہے کہ تھانے دار صاحب کہ میں ریاسو کو اپنے خون میں لت پت دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ کرم دین وضاحت کرتے ہوئے بولا، کافی دیر تک تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں۔ جب میرے ہوش ٹھکانے پر آئے تو میں نے سیدھا حویلی کی طرف بھاگا اور جا کر چودھری صاحب کو اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ پوری بات سننے کے بعد چودھری صاحب نے مجھے حکم دیا کہ میں ڈیرے کے گیٹ کو بند کر دوں اور سیدھا تھانے جا کر آپ کو اس واقعے کی اطلاع دوں۔ بس جی، میں نے وہی کیا جو چودھری صاحب کا حکم تھا۔ میں نے ڈیرے کے گیٹ کو بند کر کے وہاں پر ارشاد نامی ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ کسی کو اندر نہ جانے دے۔ اس کے بعد میں نے تھانے کا رخ کیا تھا۔ یہ تم نے بڑی عقل مندی کا کام کیا کرم دین، میں نے توصیفی انداز میں کہا۔ کرم دین میرے منہ سے اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہمارا تانگا جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ موضع وحید نگر کا نام چودھری وحید کے نام پر رکھا گیا تھا۔ چودھری وحید چودھری ولید کا دادا تھا اور محض 40 سال کی عمر میں قیام پاکستان سے لگ بھگ نصف صدی قبل اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت چودھری ولید کے باپ چودھری سعید کی عمر 13 سال کی تھی۔
اب چودھری سعید 70 کا ہنسا عبور کر چکا تھا۔ چودھری ولید کی عمر 50 کے قریب قریب تھی اور اس نے اپنے بیمار بوڑھے باپ چودھری سعید کو بہت سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ آپ کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ زیر نظر واقعہ آج سے کم و بیش 65 سال پہلے کا ہے۔ آپ اسے 1956 یا 57 کا دور سمجھ سکتے ہیں۔ وحید نگر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور یہ ضلع لائل پور موجودہ فیصل آباد کا ایک جنوبی دیہات تھا۔ لائل پور شہر سے اس کا فاصلہ 12 میل تھا اور میرے تھانے سے محض 1 میل۔ کرم دین کے رہنمائی میں ہمارا تانگا ڈیرے کے عین سامنے جا کر رکا تھا۔ مذکورہ ڈیرا کھیتوں کے بیچوں بیچ نہر کے کنارے پر واقع تھا۔ وحید نگر کی آبادی 500 اور 600 افراد کے درمیان رہی ہوگی۔ وہاں پر 150 کے قریب مکانات تھے، جن میں سب سے نمایاں رہائش گاہ چودھری ولید کی عالیشان حویلی تھی۔ چودھری ولید بلا شبہ موضع وحید نگر کا مطلق العنان فرما رواں تھا۔ میری معلومات کے مطابق چودھری ولید مثبت سوچ کا مالک، ایک متعاون اور دور اندیش انسان تھا۔ قد آدم 4 دیواری کے اندر مقید وہ ڈیرا خاصا کشادہ تھا، جس کی 3 جانب کی دیواروں کے ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے سے مختلف قسم کے درخت استدا تھے۔ ایک دیوار کے ساتھ درختوں کے نیچے 3 درمیانی سائز کی کھرلیاں کنڈالیاں بنی ہوئی تھیں، جن میں جانور چارہ کھایا کرتے تھے۔ صحن کے عین وسط میں کنگ سائز کا برگد کا درخت پوری شان کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں اور کانسٹیبل طفیل کرم دین کی معیت میں ڈیرے کے پچھلے حصے کی جانب بڑھ گئے۔ ایک طرف ایک قطار میں 3 ایک جیسے کمرے بنے ہوئے تھے، جن کے آگے برآمدہ بھی موجود تھا۔ مذکورہ 3 کمروں میں سے ایک کے اندر مویشیوں کے چارہ، مختلف زرعی آلات وغیرہ بھرے ہوئے تھے۔ وسطی کمرے میں مجھے کھاد کے تودے، مختلف بیجوں سے بھرے ہوئے تھیلے، کیمیکلز کی بوتلیں اور 2-4 چرپائیاں دیوار کے ساتھ کھڑی دکھائی دیں، جبکہ تیسرے کمرے میں ریاست علی عرف ریاسو کی لاش میرا انتظار کر رہی تھی۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ کرم دین مجھے اپنے ساتھ لے کر سیدھا اسی کمرے میں پہنچا تھا جہاں ریاسو کی اپنے خون میں لت پت لاش پڑی تھی۔ مذکورہ کمرہ مشرقی سمت میں واقع تھا۔ باقی دونوں مغربی اور وسطی کمروں کا معائنہ میں نے بعد میں کیا تھا، لیکن یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے ان کمروں کا احوال میں نے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ جائے وقوع کی حیثیت کے حامل اس کمرے میں 2 چرپائیاں بچھی ہوئی تھیں اور دونوں پر گرم بستر بھی لگے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک چرپائی شمالاً جنوباً اور دوسری مشرقاً غروباً بچھی ہوئی تھی۔ ریاسو کی برہنہ لاش اسی چرپائی پر پڑی حسرت و یاس کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ یہ منظر بڑا عبرت اثر اور افسوسناک تھا۔ میں نے پہلی فرصت میں دوسری چرپائی پر بچھی ہوئی بیڈ شیٹ کو کھینچ کر نکالا اور اس سے ریاسو کا سطر ڈھانپ دیا۔ اس کے بعد میں ریاسو کی لاش کا باغور معائنہ کرنے لگا۔ ریاسو کے بدن کے کسی حصے پر چوٹ یا زخم کا نشان موجود نہ تھا سوائے کلائیوں کے۔ جی ہاں، اس کے دونوں کلائیوں کو تیز دھار آلے کی مدد سے بڑی بے رحمی کے ساتھ کاٹ دیا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ ریاسو کے دونوں ہاتھ اس کے بازو کے ساتھ جڑے ہوئے تو تھے، لیکن دونوں کلائیوں پر موجود اہم نسیں اور رگیں کٹ چکی تھیں۔ ان کٹی ہوئی شریانوں اور وریدوں میں سے بے محابہ بہہ جانے والے خون کے سبب ریاسو کی موت واقع ہو گئی تھی۔ دونوں کلائیوں والے مقامات پر گرم بستر بری طرح خون آلود ہو چکا تھا اور اس جمے ہوئے خون کی حالت کو دیکھ کر میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ ریاسو کو نصف شب کے آس پاس موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ ریاسو کی لاش کے تفصیلی معائنے کے بعد میں نے اس چرپائی کے نیچے جھانک کر دیکھا جس پر ریاسو کو موت کی دائمی نیند سلایا گیا تھا۔ اس کے قتل کے طریقہ کار کو دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو جاتا تھا کہ قاتل ایک شقی القلب شخص تھا اور وہ اپنے دل و دماغ میں مقتول ریاسو کے لیے بے پناہ نفرت رکھتا تھا۔ ریاسو والی چرپائی میں اس کے ساتھ بچھی ہوئی تھی۔ دوسری چرپائی کے نیچے مجھے کوئی بھی ایسی شے نہ ملی جس کی مدد سے قتل کی اس واردات کو پر روشنی ڈالی جا سکتی ہو۔ اس کمرے کے دیگر حصوں کا جائزہ لینے کے دوران میں بالآخر مجھے کام کی ایک چیز مل ہی گئی۔ وہ ایک جگ اور 2 گلاس تھے جو ایک چھوٹی سی چوبی میز پر رکھے ہوئے تھے۔ پیتل کے وہ دونوں گلاس خالی تھے، مگر ان کے نچلے حصے یعنی تہہ میں نصف گھونٹ کے برابر دودھ کی مقدار موجود تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ 2 افراد نے ان گلاسوں میں دودھ پیا تھا۔ اس سے ایک اور بات بھی صاف ہو گئی کہ پچھلی رات اس کمرے میں ریاسو کے علاوہ کوئی اور شخص بھی موجود تھا۔ میز پر رکھے ہوئے ایلومینیم کے جگ کے اندر 1 سے 1.5 گلاس دودھ بھی موجود تھا۔ میں نے اس جگ اور دونوں گلاسوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا رواج عام نہیں ہوا تھا اور اگر کوئی مستند تفتیشی افسر ایسی کوئی مہماتی کوشش بھی کر گزرتا تھا تو عدالت اس کی ایسی محنت کو لائق توجہ نہیں جانتی تھی۔ میں نے وہ جگ اور گلاس اس لیے اپنے قبضے میں لے لیے تھے کہ ان کے اندر موجودہ دودھ کا لیبارٹری ٹیسٹ ریاسو کے ساتھ
پیش آنے والے واقعے کی پرتیں کھولنے میں مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ میں جائے وقوع کا تسلی بخش معائنہ کر چکا تو کانسٹیبل طفیل جوش بھرے انداز میں کمرے میں داخل ہوا اور سرسراتی ہوئے آواز میں بولا، ملک صاحب، ایک کام کی چیز ہتھے چڑھی ہے۔ جس دوران میں ریاسو کی لاش کے ساتھ مصروف تھا، طفیل ڈیرے کے اندرونی اور بیرونی حصوں کا جائزہ لینے میں کا کام کر رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، تم کس چیز کی بات کر رہے ہو؟ اس نے ایک استرا میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ۔ میں نے مذکورہ استرا طفیل کے ہاتھ سے لے کر اس کا باغور جائزہ لیا۔ وہ ایک تیز دھار والا روایتی استرا تھا، جیسا کہ حجام حضرات استعمال کرتے ہیں، لیکن اہمیت کی حامل اور چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ اس استرے کے پھل پر خون لگا ہوا تھا، جو کہ موسم کی شدت کے باعث جم چکا تھا۔ یہ استرا تمہیں کہاں سے ملا؟ میں نے کانسٹیبل سے استفسار کیا۔ اس نے جواب دیا، باہر صحن میں سے۔ یہ ایک کھرلی کے اندر پڑا ہوا تھا۔ چارے والی کھرلی کنڈالی میں کسی استرے کا کیا کام؟ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اور وہ بھی خون آلود۔ ملک صاحب، اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو کانسٹیبل نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، قاتل جو کوئی بھی ہے، اس نے ریاسو کی دونوں کلائیوں کی رگوں کو اسی استرے کی مدد سے کاٹا ہوگا اور پھر اس استرے کو کھرلی میں پھینک کر چلتا بنا۔ طفیل، میں بھی تمہارے ہی اس انداز میں سوچ رہا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ بہرحال تم ریاسو کی لاش کو سرکاری اسپتال پہنچانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں بالکل تیار ہوں ملک صاحب، وہ بڑے عزم سے بولا، جو آپ کا حکم۔ آئندہ 15 منٹ میں نے ریاسو کی کلائیاں کٹی لاش کو پوسٹ مارٹم کے غرض سے ضلع اسپتال بھجوا دیا۔ لاش کے ساتھ ہی میں نے ایلومینیم کا جگ، پیتل کے دونوں گلاس اور خون آلود استرا بھی طفیل کے حوالے کر دیا تھا، تاکہ ان چیزوں کا لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہو جائے۔ دودھ والے جگ کو سنبھال کر لے جانے کے لیے میں نے ارشاد نامی اس شخص کو بھی کانسٹیبل طفیل کے ہمراہ اسپتال روانہ کر دیا تھا، جو تھوڑی دیر پہلے اس ڈیرے کے گیٹ پر پہرا دے رہا تھا۔ جائے وقوع سے مجھے ایک اور اہم شے بھی ملی تھی، مگر ریاسو کی لاش کو بھجوانے کے بعد۔ کانسٹیبل طفیل والا ٹانگا جب ڈیرے سے روانہ ہو گیا تو کرم دین نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، اس خون آلود رضائی کا کیا کرنا ہے؟ اس کا اشارہ اسی لحاف کی جانب تھا جس کے اوپر سے ابھی ریاسو کی لاش اٹھائی گئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس ٹھنڈے ٹھار موسم میں ریاسو نے لحاف اوڑھنے کی ضرورت محسوس کیوں نہیں کی تھی، اور وہ برہنہ تن لحاف کے اوپر کیوں پڑا ہوا تھا؟ کرم دین، میں نے اس کے استفسار کے جواب میں کہا، تم اس لحاف کو اچھی طرح جھاڑ کر باہر صحن میں کسی چارپائی پر ڈال دو۔ اگر یہ خون میں لتھڑا ہوا لحاف ادھر ہی پڑا رہا تو اس میں تعفن پیدا ہو جائے گا۔ کرم دین نے میرے حکم کی تعمیل میں پہلے وسطی کمرے کے اندر ایک چارپائی نکال کر صحن میں بچھائی، پھر لحاف کو اٹھا کر زور سے جھٹکا تو اس کے اندر سے ایک ایسی چیز برآمد ہوئی جس کا ذکر میں نے اوپر کیا ہے۔ وہ چیز در حقیقت ٹوٹی ہوئی بلورے چوڑیاں کے چند ٹکڑے تھے، جو لحاف جھاڑنے کے دوران میں کمرے کے فرش پر ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ گزشتہ رات ریاسو کے ساتھ اس ڈیرے میں کوئی عورت بھی موجود تھی۔ بلا شبہ یہ ایک سنسنی خیز انکشاف تھا جس نے مجھے بہت دور تک سوچنے کے لیے مجبور کر دیا۔ اس دودھ والے پیتل کے 2 گلاس کی جائے وقوع پر موجودگی ایک نئے زاویے سے میرے ذہن میں کل بلانے لگی تھی۔ میں نے کرم دین سے تحقمانہ انداز میں کہا، چوڑیوں کے تمام ٹکڑے جمع کر کے مجھے دو۔ اس نے 1 منٹ کے اندر میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ وہ سرخ اور سبز قامت اور بلوری چوڑیاں کے چھوٹے چھوٹے کل 8 ٹکڑے تھے، جن میں سے 2 ٹکڑوں کا سائز تو نفس چوڑی کے جتنا تھا۔ میں نے ان دونوں ٹکڑوں کو مختلف زاویوں سے گھما پھرا کر دیکھا تو یہی سمجھ میں آیا کہ وہ چوڑیاں جس عورت کی بھی تھیں وہ خاصی صحت مند کلائیوں کی مالک ہوگی۔ عام طور پر چوڑیاں 3 مختلف قطر کی ہوتی ہیں۔ دبلی پتلی لڑکیوں بالیوں کے لیے جو 2 انچ قطر والی چوڑیاں ٹھیک رہتی ہیں۔ نارمل سائز کی کلائی والی لڑکیوں اور عورتوں کے لیے 2.25 انچ قطر کی چوڑیاں مناسب ہوتی ہیں، اور فربا کلائی کی حامل عورتیں 2.5 انچ قطر کی چوڑیاں پہنتی ہیں۔ جائے وقوع سے مجھے مینا والی بلوری چوڑیاں کے ٹکڑے ملے تھے، اس کا سائز 2.5 انچ ہی تھا۔ اس لیے میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ اس ڈیرے پر آنے والی وہ نامعلوم عورت صحت مند کلائیوں کی مالک ہوگی۔ کیا ریاسو کی شادی ہو گئی تھی؟ میں نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کرم دین سے سوال کیا۔ نہیں جناب، ریاسی اور نازی دونوں کی شادی نہیں ہوئی، اس نے بتایا۔ ان کی شادی کی عمر تو کب کی گزر چکی، انہوں نے اپنی ساری زندگی چودھری صاحب کی خدمت میں گزار دی ہے۔ اپنے مالک کی خدمت کرنا تو بہت اچھی بات ہے کرم دین، میں نے ڈیرے کے کشادہ صحن میں سے گزرتے ہوئے کہا، مگر شادی ہر انسان کی فطری ضرورت ہے جو کہ مناسب وقت پر ہو جانا چاہیے۔ تم کیا کہتے ہو اس سلسلے میں؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں سرکار، وہ معتدل انداز میں بولا۔ میں خود شادی شدہ ہوں، آج سے 20 سال پہلے میری شادی آمنہ سے ہوئی تھی۔ اب ہمارے 5 بچے ہیں۔ اگرچہ ان 20 سالوں میں ہم میاں بیوی نے بہت سارے نشیب و فراز دیکھے ہیں،
لیکن شادی شدہ زندگی کا بھی ایک اپنا ہی لطف اور سکون ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کرم دین، کیونکہ انسانی فطرت اور جسمانی ضرورت کا یہی تقاضا ہے کہ سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد شادی کر لی جائے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بعض صورت دیگر انسان اپنی جبلی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہرا روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تم ایک شادی شدہ انسان ہو، بآسانی یہ بات سمجھ سکتے ہو کہ کسی چھڑے چھانٹ بندے کے کمرے میں سے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑوں کا ملنا کیا معنی رکھتا ہے۔ جی، اس نے نہایت ہی مختصر اور محتاط جواب دیا۔ میں کرم دین کی جان اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، ریاست کے کردار کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں سرکار، وہ ہچکچاہٹ بھرے انداز میں بولا۔ نیتوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ میں نے ریاست کی نیت نہیں، کردار کے بارے میں سوال کیا ہے کرم دین، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ خیر، میں خود ہی اپنے اس سوال کا جواب ڈھونڈ لوں گا، تم ایک کام کرو۔ جی حکم کریں، وہ ندامت بھرے انداز میں بولا۔ میں اس ڈیرے کے داخلی گیٹ پر سرکاری تالا ڈال کر جا رہا ہوں، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تم خود ڈیوٹی دو یا کسی اور شخص سے ذمے یہ کام لگاؤ، بس کوئی بھی بندہ تالا توڑ کر یا دیوار پھاند کے ڈیرے کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے آپ کے حکم کی تعمیل کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ لجاجت بھرے انداز میں بولا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ڈیرے پر نصف درجن کے قریب مختلف جانور بھی ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ان کے لیے چارے وغیرہ کا بندوبست تو کرنا ہی پڑے گا، ان بے چارے بے زبان جانوروں کو بھوکا تو نہیں رکھا جا سکتا۔ کرم دین، تمہاری بات میں وزن ہے، لیکن میں ہمیشہ کے لیے اس ڈیرے کو سیل کر کے نہیں جا رہا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ اگر تم ابھی ساری کھرلیوں کو چارے سے بھر دو تو دوبارہ ان جانوروں کو خوراک کی ضرورت کب پیش آئے گی؟ سرکار، یہ جانور ہیں، انسان نہیں، وہ جذبوز ہوتے ہوئے بولا۔ جب تک کھرلیوں میں چارہ موجود رہے گا یہ بھی منہ مارتے رہیں گے۔ ویسے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر تمام کھرلیوں کو پوری طرح بھر دیا جائے تو کل صبح تک ان کا گزارا ہو جائے گا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، لیکن ان جانوروں میں بھینس بھی شامل ہیں جن کا روزانہ دودھ بھی نکالا جاتا ہے، گویا یہ مسئلہ جانور کی خوراک تک محدود نہیں ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں واپس مڑا اور جا کر اس مشرقی کمرے کے دروازے پر سرکاری تالا ڈال دیا جہاں سے ریاسو کی کلائیاں کٹی برہنہ لاش ملی تھی۔ پھر کرم دین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کرم دین، اس ڈیرے کے صحن کو میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ جانوروں کی کھلائی پلائی اور بھینسوں وغیرہ کے دودھ نکالنے کا کام تمہاری نگرانی میں معمول کے مطابق ہوگا۔ میری بات تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی، میں چنگی طرح سمجھ گیا، وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ اور وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہوا تو میں نے تیز آواز میں استفسار کیا، اور کیا کرم دین؟ وہ جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے ریاسو کے کردار کے بارے میں پوچھا تھا، وہ ہچکچاہٹ بھرے انداز میں بولا۔ بس جی، وہ کچھ اس قسم کا بندہ تھا، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی مالک عورت کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا۔ کرم دین کے بولنے کے دوران میں مسلسل اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں اور لب و لہجے کے اتار چڑھاؤ سے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تھا، اس کے چہرے پر سچائی چمک رہی تھی۔ کرم دین، میں تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں، لیکن تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں مستفسر ہوا، کیا کیسا وعدہ جی؟ جب تک میں ریاست کے قاتل کو اپنی حراست میں نہیں لے لیتا تمہیں اپنی آنکھوں اور کان کھلے رکھنے ہوں گے، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ اگر تم نے یہاں کے معاملات پر گہری نظر رکھی تو میں بہت جلد قاتل تک پہنچ جاؤں گا۔ جی ٹھیک ہے، وہ رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے بولا۔ پھر پوچھا، کیا رات کو بھی مجھے ادھر ہی رکنا ہوگا؟ میں نے پلک جھپکتے ہی اس کے سوال کی تہہ میں اتر گیا اور تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں تم بال بچوں والے ہو، شام سے پہلے میں تمہیں گھر بھیجنے کا انتظام کر دوں گا۔ کرم دین کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ میں کرم دین کے ساتھ ڈیرے سے باہر نکل آیا۔ اس وقت ڈیرے کے سامنے درجن بھر افراد جمع تھے۔ میں نے ان میں سے چند ایک سے پوچھ تاچھ کی، لیکن ریاسو کے قتل کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ البتہ اس تفتیش کے نتیجے میں اتنا ضرور معلوم ہو گیا کہ نیاز علی عرف نازی گزشتہ روز دوپہر میں چودھری ولید کے کسی کام سے موضع فضل پور گیا ہوا تھا اور آج شام میں اس کی واپسی متوقع تھی۔ میں موقع کی کارروائی کو نمٹانے کے بعد اپنے تھانے کا رخ کرنے ہی والا تھا کہ وہاں پر جمع افراد میں سے ایک آگے آیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں چودھری صاحب کا نمک خوار منظور ہوں۔ چودھری صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ جیسے ہی اپنے کام سے فارغ ہوں میں آپ کو لے کر حویلی آ جاؤں۔ وہ حویلی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں تو توقع کر رہا تھا کہ ادھر ڈیرے پر ہی چودھری صاحب سے لازمی ملاقات ہوگی، میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ وہ یہاں کیوں نظر نہیں آئے یا پھر آ کر چلے گئے ہیں؟
चौधरी साहब की तबीयत ठीक नहीं है, मंजूर ने बताया। वो हवेली में आराम कर रहे हैं। करमदीन की ज़ुबानी मुझे ये तो मालूम हो गया था कि थाने आने से पहले उसने चौधरी वलीद को रियासू की इबरतनाक मौत की खबर दी थी, मगर उसने ये नहीं बताया था कि चौधरी की तबीयत नासाज है। मैं मंजूर नामी इस चौधरी वलीद के नमक ख्वार के रहनुमाई में हवेली पहुंच गया। चौधरी को मैंने एक आरामदेह पलंग पर गर्म बिस्तर के अंदर नीम तराज देखा। उसने वही लेटे लेटे ज़ुबानी कलामी मेरा खैर मकदम किया। मैं उसके पलंग के नज़दीक ही एक कुर्सी पर बैठ गया और तशवीश भरे लहजे में उसकी मिजाज पुरसी की। बस मलिक साहब, टांग की तकलीफ ने मुझे मजबूर कर रखा है, वो बेजारी से बोला। फिर मेरे इस्तफसार पर उसने बताया कि उसकी दाएं टांग एक मारूफ मर्ज अरकुन निसा का शिकार थी। आम तौर पर तो मामला ठीक ही था रहता था, लेकिन महीने 2 महीने में एक बार तकलीफ पूरी शिद्दत से हमला आवर होती थी और उसे बिस्तर तक महदूद करके रख देती थी। आजकल भी वो अरकुन निसा के अटैक में था। इलाज मुआवजा क्या चल रहा है चौधरी साहब, मैंने पूछा। हकीम सलमान शाह की दवा खा रहा हूँ, चौधरी ने जवाब दिया। उन्होंने टांग की मालिश के लिए एक ख़ास किस्म का तेल भी बनाकर दिया है। सादात की दवा हो या दुआ, बहुत असर रखती है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। आप हकीम सलमान शाह का इलाज जारी रखें। इस कमीनी तकलीफ के लिए एक आजमूदा कार टोटका मैं भी आपको बता देता हूँ। जी मलिक साहब, इरशाद। वो मेरी बात में गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हुए बोला। मैं आपके टोटके पर ज़रूर अमल करूँगा। रोज़ाना रात को सोने से पहले एक छोटा चम्मच सफ़ेद तिल और अच्छी तरह चबाकर खा लिया करें, और उसके बाद पानी हरगिज़ नहीं पीना चाहिए, कितनी भी शिद्दत की प्यास क्यों ना लगे। मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, अगर तकलीफ के दौरान में ये टोटका आजमाएंगे तो एक ही दिन में आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा और चंद रोज़ में मुकम्मल अफाका हो जाएगा। और अगर नॉर्मल हालत में हफ्ते में 2-3 मरतबा इस तरीके से सफ़ेद तिल का इस्तेमाल अपनी आदत बना लेंगे तो कभी इस मनहूस बीमारी का अटैक होगा ही नहीं। ज़बरदस्त, वो सताइशी नज़र से मुझे देखते हुए बोला। आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। मैं भी एक मुश्किल में मुब्तला हूँ चौधरी साहब, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उम्मीद है आपके ताउन से मेरा मसला हल हो जाएगा। वो एक काया और ज़ैरिक शख्स था, चावल का एक दाने को देखकर पूरी देख का अहवाल जान लेने वाला। उसने बड़े एतमाद से कहा, मलिक साहब, मैं आपका इशारा रियासत के कत्ल की तरफ है ना? जी बिल्कुल, मैं इसी सिलसिले में आपकी माहिराना रहनुमाई चाहता हूँ, मैंने असबात में गर्दन हिलाते हुए कहा। मैं जल्द से जल्द आपके मुलाजिम खास रियासत अली उर्फ रियासू के कातिल तक रसाई चाहता हूँ। ये तो मेरी भी शदीद ख्वाहिश है, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। आइंदा 1 घंटे में चौधरी वलीद से होने वाली इस इंतहाई खासुल खास गुफ्तगू के नतीजे में मुझे जो मालूमात हासिल हुई उसके अहम नुकात कुछ इस तरह हैं। रियासू गुस्से का तेज़, झगड़ालू तबीयत का मालिक, एक रंगीन मिजाज शख्स था। चंद रोज़ कबल अनवर जट नामी एक छोटे ज़िम्मेदार से उसकी अच्छी खासी मुँहमारी हो गई थी, यहाँ तक कि दोनों के एक दूसरे का गिरबान भी पकड़ लिया था। नियाज अली उर्फ नाजी को चौधरी ने एक ज़रूरी काम से मौज़ा फजलपुर भेज रखा था। ये गांव वहीद नगर के मगरिब में लगभग 5 मील के फासले पर वाक़ था। आज शाम तक नाजी की वापसी मुतवक्का थी। फजलपुर में चौधरी वलीद की बड़ी बहन फरत आपा रहती थी। चौधरी वलीद रियासत के कातिल को बराह रास्त रोशनी नहीं डाल सका था, ताहम उसने मुझे 2 ऐसी औरतों के नाम बताए थे जिनसे रियासत के गहरे मरासिम थे, आसिया और जरीना नामी। वो दोनों औरतें मौज़ा वहीद नगर ही की वैसनिक थीं। मैंने चौधरी का शुक्रिया अदा किया और दोबारा आने का कहकर उठ गया। उसने बहुत इसरार किया कि मैं दिन का खाना खाकर जाऊं, लेकिन मैंने काम को आड़ बनाकर खूबसूरती से माजरत कर ली। और ये हकीकत भी थी कि उस वक्त मेरा जहन मुख्तलिफ सिमतों में मसरूफ़ कार था और मेरे हाथ पाँव को भी मसरूफियत की दावत दे रहा था। थाने पहुंचने के बाद मैं 2 अहम काम किए। सबसे पहले मैंने हयात अली उर्फ बाबा हयाता को अपने पास बुलाया और उसे कांस्टेबल जहूर के हमरा जाए वकू की जानिब रवाना कर दिया। बाबा हयाता एक उम्र रसीदा और तजुर्बेकार खोजी था। मैंने इस केस के बारे में बुनियादी बातें बताने के बाद खोजी को कातिल के खुरे के सिलसिले में खसूसी हिदायत दे दी थी। दूसरा काम मैंने ये किया कि एक बंदा भेजकर जिम्मेदार अनवर जट को थाने बुला लिया था। आसिया और जरीना के हवाले से मैंने फैसला किया था कि कल किसी वक्त वहीद नगर जाकर इनका फर्दन ब फर्दन इंटरव्यू करूँगा। असल में इन दोनों औरतों से पूछताछ से पहले मैं बाबा हयाता के काम के नताइज को देखना चाहता था। उस रोज़ जनवरी की 5 तारीख थी और मेरे लिए ये एक मसरूफ़ तरीन दिन था। शाम से पहले मैंने 3 अफराद से सैर हासिल गुफ्तगू की, जिनमें अनवर जट, नाजी और बाबा हयाता शामिल थे। मैं उन लोगों में से होने वाली बातचीत का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अनवर जट एक अधेड़ उम्र शख्स था। मौज़ा वहीद नगर में इसकी 15 एकड़ ज़रे अराजी थी। उसका शुमार छोटे ज़िम्मेदारों में होता था। चंद रोज़ कबल
مقتول ریاسو کا انور جٹ سے شدید نوعیت کا جھگڑا ہو گیا تھا، لہٰذا اس سے تفتیش لازمی بنتی تھی۔ تھانے دار صاحب، رسمی علیق سلیق کے بعد انور جٹ نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ نے مجھے تھانے کیوں بلایا ہے۔ جب 2-3 روز حوالات کی ہوا کھاؤ گے تو سب کچھ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ شرافت سے خود ہی زبان کھول دو۔ اگر میں زور زبردستی پر اتر آیا تو تمہارے جسم کا کوئی بھی جوڑ سلامت نہیں رہے گا۔ کم از کم اتنا تو بتا دیں جناب کہ میرا قصور کیا ہے۔ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ کیا تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ پچھلی رات ریاسو کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی مجھے پتہ چلا ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن ریاسو کی موت سے میرا کیا لینا دینا؟ جب اس کی زندگی سے تمہارا لینا دینا تھا تو موت سے کیوں نہیں؟ میں نے کڑی نظر اسے گھورا۔ کیا یہ سچ ہے کہ چند روز پہلے تم دونوں میں بڑا خوفناک پھڈا ہو گیا تھا اور تم نے ریاسو کو خطرناک نتائج کی دھمکی بھی دی تھی؟ یہ درست ہے کہ میری ریاسو سے اچھی خاصی منماری ہو گئی تھی، وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولا۔ غلطی اس کی تھی اور اس نے پہلے میرا گریبان پکڑا تھا۔ میں نے تو اپنی دفاع میں ہاتھ پاؤں چلائے تھے۔ لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا تھا۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ اس موقع پر میں نے کہا تھا کہ ریاسو میں تمہیں دیکھ لوں گا، اور تم نے گزشتہ رات ریاسو کو اچھی طرح دیکھ لیا۔ میں نے بادستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ اس وقت میں نے جذبات میں ریاسو کو بہت کچھ کہہ دیا تھا کیونکہ اس نے مجھ سے زیادتی کی تھی۔ میری ان جذباتی باتوں کا ہرگز ہی مقصد نہیں تھا کہ میں ریاسو کو کوئی نقصان پہنچاؤں گا۔ آپ میرا یقین کریں تھانے دار صاحب، ریاسو کے قتل میں میرا ہاتھ نہیں ہے۔ پھر انور جٹ نے مجھے بتایا کہ پانی کے معاملے پر اس کا ریاسو سے جھگڑا ہوا تھا۔ ریاسو چودھری ولید کے بل بوتے پر کچھ زیادہ ہی اکڑتا تھا اور چھوٹے ذمہ داروں کو وہ کسی قطار شمار میں نہیں رکھتا تھا۔ نہر کا جو پانی انور جٹ کی اراضی کو لگنا چاہیے تھا، وہ ریاسو نے چودھری ولید کی زمین کو لگا دیا تھا۔ جب انور جٹ نے ریاسو سے اس ناانصافی کی وجہ پوچھی تو وہ لڑنے مرنے پر اتر آیا تھا۔ پہلے ان میں زبانی کلامی جھگڑا ہوتا رہا، جس میں ریاسو نے تیش کے عالم میں انور جٹ کو مزلہ غات میں بھی تولا۔ معاملہ آگے بڑھا تو وہ دونوں دست و گریباں ہو گئے تھے۔ تھانے دار صاحب، اپنی بپتا کے اختتام پر انور جٹ نے مجھ سے سوال کیا، کیا چھوٹے ذمہ دار کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ کیا وحید نگر میں صرف چودھری ولید کو ہی جینے کا حق ہے؟ جہاں تک میں چودھری ولید کو جانتا ہوں، وہ اس گاؤں کے ویسنکوں کے لیے برا نہیں ہے۔ میں نے کہا، تمہارے ساتھ بھی جو ہوا وہ ریاسو کو اپنا کیا دھرا ہوگا۔ بہرحال اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ بات کے اختتام پر میں نے تیز نظر سے انور جٹ کو گھورا۔ وہ جلدی سے بولا، تھانے دار صاحب، آپ کو میرے بارے میں کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ریاسو کی المناک موت کا مجھے بھی افسوس ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کیا کروں۔ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں انور، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کام کے لیے میں ہوں نا، تھانے میں بیٹھا ہوا۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر ٹٹولتی ہوئی نظر سے انور جٹ کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ اس کی بے چینی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ میں نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، میں نے ریاسو کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ان چند اہم چیزوں کو بھی جو مجھے لاش والے کمرے سے ملی ہیں۔ اگلے 24 گھنٹے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں تمہیں بھی 1 دن کی مہلت دیتا ہوں، اچھی طرح سوچ لو۔ اگر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے پہلے تم نے اقبال جرم کر لیا تو میں تم پر ہلکی دفعات لگا کر تمہیں کم سے کم سزا دلوانے کی کوشش کروں گا۔ بعض صورت دیگر تم اپنے اچھے برے کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ تھانے دار صاحب، وہ روحانسا ہو گیا۔ آپ کو خدا کا واسطہ میری بات کا یقین کریں، میں بڑی سی بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، میں نے ریاسو کی جان نہیں لی۔ ابھی تم اپنے گھر جاؤ، اور جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں تم وحید نگر کی حدود سے باہر قدم نہیں نکالو گے، میں نے ڈو ٹوک انداز میں کہا۔ اور جب میں تمہیں تھانے بلاؤں تم ایک ہی لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً یہاں پہنچو۔ میں فی الحال تمہیں اس سے زیادہ رعایت نہیں دے سکتا۔ میرا احسان مانو کہ میں نے آنن فانن میں اٹھا کر تمہیں حوالات میں بند نہیں کر دیا۔ جی آپ کا بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر تشکرانہ انداز میں بولا۔ آپ نے جیسا کہا میں بالکل ویسا ہی کروں گا۔ ٹھیک ہے، اب جاؤں یہاں سے؟ وہ اٹھا اور میرے کمرے سے نکل گیا۔ 6 پہر کے بعد نیاز علی عرف نازی میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی فضل پور سے واپس آیا، چودھری ولید نے اسے میرے پاس بھیج دیا تھا۔ چودھری نے کس مقصد سے اسے اپنی آپا فرحت کے پاس بھیجا تھا، اس نے ریاسو کی موت کا کوئی تعلق بظاہر نظر نہیں آتا تھا، لہٰذا میں نے اس حوالے سے کوئی سوال نہیں کیا اور سیدھا پوائنٹ پر اتر آیا۔ نازی، تمہیں ریاسو کو پیش آنے والے واقعے کے بارے میں تو خبر ہو گئی ہوگی۔
میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے خیال میں یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ میں کیا بتا سکتا ہوں سرکار؟ وہ بتکے ہوئے انداز میں بولا۔ بتانا تو تمہیں پڑے گا ہی، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ چودھری ولید نے مجھے بتایا ہے کہ تم دونوں میں بہت اتفاق تھا، تم ایک دوسرے کے لنگوٹیا یار ہو، میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ وہ تو ٹھیک ہے جناب، وہ جذباز ہوتے ہوئے بولا، لیکن پچھلی رات میں تک گاؤں میں تھا ہی نہیں۔ چودھری صاحب نے مجھے کل دن میں فضل پور بھیج دیا تھا، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آیا ہوں۔ نازی کی عمر کا انداز میں نے 40 کے قریب لگایا تھا۔ وہ درمیانے قد کا مالک ایک عام سے دیہاتی تھا۔ اس کے سر کے بیچ والے بال اڑ چکے تھے، تاہم وہ ہاتھ پاؤں کا مضبوط اور پھرتیلے بدن کا مالک تھا۔ تمہاری فضل پور والی کہانی چودھری ولید کی زبانی مجھ تک پہنچ چکی ہے نازی، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا۔ میں تمہیں ریاسو کی موت کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا، بلکہ میں تمہاری تعاون سے ریاسو کے قاتل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ بات آئی سمجھ میں؟ آہو جی، اس نے سر کو اثباتی جنبش دی اور سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ مجھے کس طرح کا تعاون چاہتے ہیں؟ تم ریاسو کے بہت قریب تھے، اس کے ہر راز سے واقف، اس کا ہر سیاہ و سفید عمل تمہارے علم میں تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، جائے وقوع کے تفصیلی جائزے سے پتہ چلا ہے کہ گزشتہ رات کوئی عورت بھی ریاسو کے ساتھ ڈیرے پر موجود تھی۔ مجھے اس عورت کے بارے میں مکمل معلومات چاہیے، تم مجھے اس عورت تک پہنچاؤ گے، باقی میں دیکھ لوں گا۔ پچھلی رات ڈیرے پر کون آئی تھی اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھانے دار صاحب، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ ویسے ریاسو کی دوستی آسیہ اور زرینہ سے تھی۔ ان دو عورتوں کے نام چودھری ولید نے بھی میرے سامنے لیے تھے۔ میں نے کہا، میں تمہیں ایک اشارہ دیتا ہوں، تم اندازہ لگانے کی کوشش کرو کہ آسیہ یا زرینہ میں سے کون پچھلی رات ڈیرے پر گزار کر گئی ہے۔ آپ کی اشارے والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھانے دار صاحب، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ تم آسیہ اور زرینہ کو تو اچھی طرح جانتے ہو نا؟ میں نے پوچھا۔ ان دونوں عورتوں کا قد کاٹ، جسامت وغیرہ تمہیں اچھی طرح یاد ہوگی۔ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے اپنی میز کی دراز میں سے ایک بھورا لفافہ برآمد کیا۔ اس لفافے میں میں نے بلوری چوڑیاں کے ان 8 ٹکڑوں کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا جو مجھے مقتول ریاسو کے لحاف کے اندر سے ملے تھے۔ میں نے ان سرخ اور سبز ٹکڑوں کو نازی کے سامنے میز پر پھیلانے کے بعد استفسار کیا، چوڑیوں کے یہ ٹکڑے مجھے ریاسو والے کمرے سے ملے ہیں۔ تم آسیہ اور زرینہ سے گہری واقفیت کا اقرار کر چکے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے ایسی چوڑیاں آسیہ یا زرینہ میں سے کسی کی کلائیوں میں دیکھی ہیں۔ وہ لگ بھگ 1 منٹ تک ان ٹکڑوں کو گھما پھرا کر دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں پورے یقین کے ساتھ یہ نہیں بتا سکتا کہ آسیہ یا زرینہ کی چوڑیاں کس رنگ کی ہوں گی، کیونکہ میں نے کبھی ان کی کلائیوں پر دھیان نہیں دیا، لیکن میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے۔ کیسا خیال نازی؟ میں نے پوچھا۔ یہ جس عورت کی بھی چوڑیوں کے ٹکڑے ہیں، آپ کو اس کی کلائیاں چیک کرنا چاہیے، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ جب چوڑیاں ٹوٹی ہوں گی تو ایک آدھ کانچ کا ٹکڑا اس کی کلائی میں بھی چبھ گیا ہوگا، جس سے ہلکا پھلکا زخم لازمی آیا ہوگا۔ پتہ نہیں میں اپنی بات آپ کو سمجھا بھی پایا ہوں یا نہیں۔ اس نے پریشان انداز میں بات ادھوری چھوڑی تو میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، نازی، میں تمہاری بات کی تہہ میں اتر گیا ہوں، تم نے بڑے کام کا اشارہ دیا ہے، تمہیں نازی نہیں اتحادی ہونا چاہیے۔ جی کیا؟ وہ حیرت سے مجھے تکتے ہوئے بولا۔ میں اس وقت نیاز علی کو نازی اور اتحادی کے فرق سمجھانے کے موڈ میں نہیں تھا، لہٰذا سرسری لہجے میں کہا، نازی، تمہاری بات میں دم ہے، میں کل ہی گاؤں جا کر آسیہ اور زرینہ کی کلائیوں کو چیک کروں گا۔ تم مجھے یہ بتاؤ، کیا وحید نگر میں کوئی چوڑیوں کی دکان ہے؟ نازی سے میں نے یہ سوال ایک فوری خیال کے تحت کیا تھا، کیونکہ چوڑی فروش بھی قتل کی اس واردات میں میرا مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ ان ٹکڑوں کو دیکھ کر وہ مجھے بتا سکتا تھا کہ ایسی چوڑیاں اس نے کس کس عورت کو پہنائی تھیں۔ گاؤں میں منیاری والی ایک ہی دکان ہے تھانے دار صاحب، نازی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ یہ دکان اعجاز نامی ایک بندہ چلاتا ہے۔ اس کی دکان میں عورتوں کے استعمال کی تمام چیزیں موجود ہیں، جن میں بناؤ سنگھار کا سامان اور چوڑیاں بھی شامل ہیں۔ اعجاز کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ بالکل اکیلا رہتا ہے۔ اس نے اپنے گھر کی بیٹھک میں ہی منیاری کی دکان کھول رکھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نازی کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، اب تم مجھے آسیہ اور زرینہ کے بارے میں بتاؤ۔ کیا بتاؤں جی؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ جو کچھ تم جانتے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ خاص طور پر میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان عورتوں کے گھر والوں نے انہیں کھلی چھوٹ کیوں دے رکھی ہے۔ تو میرا مطلب تو سمجھ گئے ہوں گے۔ جی ہاں، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ آسیہ ایک بیوہ عورت ہے، 5 سال پہلے اس کے خاوند کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنے سیاہ اور سفید کی خود مالک ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ ریاسو اس کا خیال رکھتا تھا اور وہ ریاسو کا۔
تم تو خیال رکھنے والی بات اس طرح کہہ رہے ہو جیسے ان معاملات سے تمہارا کوئی تعلق واسطہ نہ ہو، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ تم ریاسو کے گہرے دوست ہو، گاؤں والے حتیٰ کہ چودھری ولید بھی تم دونوں کی یاری کی تصدیق کرتا ہے، تو پھر کیا آسیہ تمہارا خیال نہیں رکھتی؟ میرے معنی خیز سوال کو اس نے اچھی طرح سمجھ لیا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، پھر وہ سنبھلتے ہوئے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، آپ میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں، لیکن یہ سچ ہے کہ ریاسو کی اس نوعیت کی سرگرمیوں میں اس کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ میں الٹا اسے سمجھایا کرتا تھا کہ اس کام کا انجام اچھا نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں وہ میری بالکل نہیں سنتا تھا۔ ایک عام آدمی پر رکھ کر سوچا جائے تو نازی کا دعویٰ انسانی فطرت اور جبلت سے متصادم دکھائی دیتا تھا، اور اگر نازی کا بیان 100% درست تھا تو پھر اس کا شمار متقی اور پرہیزگار انسانوں میں ہوتا تھا۔ اس دنیا میں ایسے افراد بہت کم پائے جاتے ہیں جو بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی غلطی سے بچے رہتے ہیں۔ اور زرینہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے نازی کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر سوال کیا۔ کیا وہ بھی آسیہ کی طرح شتر بے مہار ہے؟ وہ بے نکیل اونٹنی تو نہیں؟ نازی میرے سوال کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن اس کی نکیل بڑے کمزور ساربان کے ہاتھ میں ہے۔ اوہ، میں ایک بوجھل سانس لے کر رہ گیا۔ تمہارا اشارہ زرینہ کے خاوند کی طرف ہے؟ جی تھانے دار صاحب، وہ معتدل انداز میں بولا۔ زرینہ کا گھر والا اکرم بڑا ماٹھا مرد ہے، وہ بیوی کے ساتھ ہمیشہ دبا دبا اور سہما سہما سا رہتا ہے۔ گاؤں میں اکرام کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں گردش کرتی رہتی ہیں۔ کچھ لوگوں کی نظر میں اکرام ایک بے غیرت شخص ہے، اور بعض لوگ اس کی مردانگی پر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے جناب، اکرام اور زرینہ کی شادی کو لگ بھگ 8 سال ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ 4 بچوں کے والدین ہیں، 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ نازی نے بات تو بڑی گہری کی تھی، لیکن میں نے اس پر کسی قسم کا تبصرہ کرنے سے اعتراض کیا۔ انسان کے کردار کا معاملہ انتہائی نازک اور حساس ہوتا ہے۔ سنی سنائی کو آگے بڑھانا یا اس پر اپنی رائے کی مہر تصدیق ثبت کرنا قطعاً نامناسب فعل ہے، حتیٰ کہ اگر اپنی آنکھوں سے بھی کچھ ایسا ہوتا دیکھ لیں تو اس کی پردہ پوشی لازمی ہے۔ دوسروں کے کردار پر زیر بحث لا کر توانائی ضائع کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان اپنے گریبان میں جھانکنے کی عادت ڈال لے۔ اس عمل سے بہت جلد یہ دنیا نمونے جنت بن جائے گی۔ نازی 10-15 منٹ تک میرے پاس بیٹھا رہا، اور پھر میں نے اسے خصوصی ہدایت دے کر رخصت کر دیا۔ مغرب کے وقت بابا حیاتہ اور کانسٹیبل ظہور ڈیرے سے واپس آ گئے۔ میں نے کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے الجھن زدہ انداز میں پوچھا، ظہور، تمہیں تو میں نے آج کی رات ادھر ڈیرے پر رکنے کی ہدایت کی تھی تاکہ کرم دین اپنے گھر جا سکے، تم وہاں ٹھہرے کیوں نہیں؟ کیا تم نے کرم دین کو پہرا دینے کے لیے ڈیرے پر چھوڑ دیا ہے؟ نہیں ملک صاحب، کانسٹیبل نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، کرم دین کو میں نے گھر بھیج دیا ہے اور خود بابا حیاتہ کے ساتھ واپس آ گیا ہوں، کیونکہ بابا حیاتہ کے مطابق ڈیرے کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے حیات علی کھوجی کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بابا حیاتہ نے میرے سوال کے جواب میں جو کچھ بتایا وہ حیرت انگیز ہونے کے ساتھ ہی ناقابل یقین بھی تھا۔ اس نے اپنے تمام تر تجربے کو بروئے کار لا کر جو محنت کی تھی، اس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ کوئی عورت ڈیرے پر آئی تھی اور نہ ہی وہاں سے واپس گئی تھی۔ بابا حیاتہ نے ڈیرے کے تینوں کمروں، خصوصاً مشرق سمت والا وہ کمرہ جہاں ریاسو مردہ حالت میں پایا گیا تھا، ڈیرے کا برآمدہ، صحن اور ڈیرے کے باہر کا علاقہ اچھی طرح چھان مارا تھا، لیکن کہیں بھی کسی عورت کا کھرا پکڑ میں نہیں آیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا حیاتہ کے خاموش ہونے پر میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر گزشتہ رات کوئی عورت ڈیرے پر نہیں آئی تھی تو پھر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے وہ ٹکڑے مقتول ریاسو کے لحاف کے اندر کہاں سے آئے؟ اس وقت میرے کمرے میں کھوجی بابا کے علاوہ کانسٹیبل طفیل بھی موجود تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی ریاسو کی لاش کو اسپتال پہنچا کر لوٹا تھا۔ اس نے اس گمگیر گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی عورت نے مردانہ جوتے پہن کر ڈیرے پر حاضری دی ہو، اس کے نیت میں شروع ہی سے فطور ہو، اور وہ ریاسو کو موت کے گھاٹ اتارنے کی غرض سے وہاں پہنچی ہو۔ اس نے خاموشی سے اپنا کام کیا اور چلتی بنی۔ اس کارروائی کے دوران میں اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں، جس طرف یا تو اس کا دھیان نہیں گیا یا پھر اس نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی۔ اس نے تیز دھار استرے کی مدد سے ریاسو کی دونوں کلائیوں کی نسیں کاٹی، استرے کو چارے والی کھرلی میں پھینکا اور چپ چاپ ڈیرے سے نکل گئی۔ طفیل پتر، تم نے جو نقطہ اٹھایا ہے اس طرف میرا دماغ بھی گیا تھا، بابا حیاتہ نے طفیل کی بات مکمل ہونے پر کہا، اس لیے میں نے ڈیرے کے آلے دوالے بہت دور تک کسی عورت کا کھرا کھوجنے کی سر توڑ کوشش کی ہے۔ اگر اس نے مردانہ جوتے پہن کر ڈیرے پر یہ سنگین واردات کی ہے تو واپسی پر اس نے لازمی جوتے تبدیل کیے ہوں گے، لیکن مجھے کہیں بھی ایسے آثار دکھائی نہیں دیے۔ ایک خاص بات یہ ہے، وہ سانس ہموار کرنے کے لیے
متفق ہوا اور پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، میری ساری زندگی انسانوں اور جانوروں کے کھرے نکالنے میں گزری ہے۔ میں عورت اور مرد کے پاؤں کے دباؤ کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر کسی عورت نے مردانہ جوتا پہن کر ڈیرے کا پھیرا لگایا ہوتا تو وہ مردانہ جوتے سے زمین پر بننے والے نشانات کو دیکھ کر بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس جوتے کے اندر کسی عورت کے پاؤں رہے ہوں گے۔ میں اپنے تجربے کی بنا پر پورے وثوق سے یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ پچھلی رات کوئی بھی عورت اس ڈیرے پر نہیں گئی تھی۔ بابا حیاتہ، میں تمہارے تجربے کو چیلنج کر رہا ہوں، اگر نہ ہی تمہارے ہنر پر مجھے کسی قسم کا کوئی شک ہے۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مردانہ جوتے پہن کر ڈیرے پر آنے والی وہ عورت اپنے وزن، جسے اور ڈیل ڈول کی کسی صحت مند مرد کے مانند ہو، لہٰذا اس کے قدموں کا دباؤ بھی مردانہ ہی نظر آتا ہو۔ یہ خیال میرے ذہن میں چوڑیوں کے سائز کی وجہ سے آیا تھا۔ چوڑیوں کے ٹکڑوں سے میں نے بآسانی یہ اندازہ قائم کر لیا تھا کہ جس عورت کی چوڑیوں کے ٹکڑے مقتول ریاسوں کے لحاف سے جھڑے تھے اس کی کلائیاں خاصی صحت مند ہوں گی۔ اسی نسبت میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ 2.5 انچ قطر کی چوڑیاں پہننے والی وہ عورت قد کاٹ اور وزن میں کسی مرد کی طرح رہی ہوگی۔ بابا حیاتہ نے میرے پوائنٹ پر غور کیا، پھر اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ایسا بالکل ہو سکتا ہے، اور میرے دماغ میں بھی ایک سوچ ابھر رہی ہے ملک صاحب، اس سوچ کو باہر نکالو بابا حیاتہ۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر تاکیدی لہجے میں کہا، ملک صاحب یہ بھی تو عین ممکن ہے کہ کسی مرد نے ریاسوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا اور پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے جائے وقوع پر چوڑیوں کے ٹکڑے چھوڑ دیے تاکہ تفتیش کرنے والے کا دھیان کسی عورت کی طرف چلا جائے۔ بابا حیاتہ، تم نے بڑے پتے کی بات کی ہے۔ میں نے ستائشی نظر سے کھوجی کی طرف دیکھا۔ اسے کہتے ہیں دور کی کوڑی لانا، یہ بھی ایک طرح سے کھرا نکالنا ہی ہے۔ تم نے مجھے سوچنے کے لیے ایک راستہ دے دیا ہے۔ میں تمہارے نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ریاسوں کے قاتل تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ سوکھے شکریہ سے کام نہیں چلے گا ملک صاحب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ اس کی بات میں پائی جانے والی رمز کو سمجھنے میں مجھے کسی قسم کی دقت محسوس نہیں ہوئی۔ کسی بھی ٹیڑھے کیس کی تفتیش کے دوران میں بعض اوقات ہمیں پولیس کے مخبروں اور کھوجیوں سے مدد لینا پڑتی ہے، اور ان لوگوں کو ان خصوصی خدمات کے صلے میں انہیں انعام وغیرہ بھی نوازنا ایک لازمی امر ہے۔ ابھی بابا حیاتہ نے اسی جانب میری توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی تھی۔ بابا حیاتہ، اس سلسلے میں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ تمہارا انعام تمہیں ضرور ملے گا، بس تھوڑا سا صبر کر لو، ذرا اس کیس کی شکل نکل آئے اور پھر میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ میں نے ابھی جس انعام کا ذکر کیا ہے اس کا پولیس ڈپارٹمنٹ سے دور کا بھی واسطہ نہیں، یہ خرچہ تفتیشی افسر کو اپنی جیب خاص سے کرنا پڑتا ہے۔ بابا حیاتہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد خوشی خوشی تھانے سے رخصت ہو گیا۔ میں بہت زیادہ تھکن محسوس کر رہا تھا۔ آج کا پورا دن کڑی مشقت اور دوڑ دھوپ میں گزر گیا تھا، لہٰذا میں نے تھانے کو خیر بات کہا اور آرام کرنے اپنے کوارٹر میں چلا گیا جو تھانے کے پچھواڑے احاطے کے اندر بنا ہوا تھا۔ 6 جنوری کی صبح جب میری آنکھ کھلی تو ایک مخصوص مانوس آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ بے ساختہ میرے منہ سے اوہ نکلا اور میں گرما گرم بستر سے نکل آیا۔ موسم کی شدت کے باعث رات کو سونے سے پہلے میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا کرتا تھا۔ میں کمرے سے نکلا اور برآمدے کو عبور کر کے صحن میں پہنچا تو سماعت تک رسائی حاصل کرنے والی اس مخصوص آواز کی عملی شکل میری نگاہ کے سامنے آ گئی۔ ہلکی مگر مسلسل بوندا باندی کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ ان دنوں ویسے بھی سردی نے انسانوں اور جانوروں کی ایسی کم تیسی کر رکھی تھی، اوپر سے شروع ہونے والی یہ بارش خاصی تشویشناک اور فکر انگیز تھی۔ میں نے وضو کرنے کے بعد نماز فجر ادا کی، پھر ناشتے سے نمٹ کر تھانے جانے کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران میں ریاسوں کی عبرت اثر موت کا منظر میرے تصور کی نگاہ کے سامنے لگاتار ڈوبتا ابھرتا رہا تھا۔ جب میں اپنے کمرے میں پہنچ کر کرسی پر بیٹھا تو گھڑی کے وقت کے مطابق صبح کے 9 بج رہے تھے۔ رات کے آخری پہر شروع ہونے والی بوندا باندی کا یہ سلسلہ ابھی تک جاری تھا۔ سردی کی شدت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا اور دور دور تک سورج کا نشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے کانسٹیبل طفیل کو اپنے پاس بلا لیا۔ طفیل گزشتہ روز موقع کی کارروائی کے دوران میں میرے ساتھ رہا تھا۔ بعد ازاں میں نے اسے ریاسوں کی لاش کے ہمراہ ضلعی اسپتال بھیج دیا تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد بیٹھنے کے لیے کہا اور پوچھا، طفیل، اسپتال والوں نے کل کیا کہا تھا؟ انہوں نے پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آج شام تک دینے کے لیے کہا تھا، کانسٹیبل نے بتایا، لیکن رات سے مسلسل بارش ہو رہی ہے، عین ممکن ہے کہ رپورٹ کے سلسلے میں کچھ تاخیر ہو جائے۔ طفیل، بارش سرکاری اسپتال کی عمارت کے کمروں کے اندر نہیں ہو رہی جو لیبارٹری ٹیسٹ اور لاش کی چیڑ پھاڑ کے معاملات میں متاثر ہونے کا اندیشہ ہو۔
میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ البتہ اگر پوسٹ مارٹم شدہ لاش کا اسپتال سے تھانے پہنچانے میں کسی غفلت سے کام لیا گیا تو پھر یقیناً دیر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسپتال کے عملے کی راہ دیکھنے کے بجائے ریاسو کی لاش کو یہاں لانے کا بندوبست اپنی مدد آپ کے تحت کریں گے۔ یہ کام میں تمہارے ذمہ لگاتا ہوں کہ دوپہر کے بعد تم اسپتال کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ میں مطمئن ہو گیا اور تھانے کا نظام حوالدار موسیٰ خان کے حوالے کر کے موضع وحید نگر کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں نے کانسٹیبل ارشاد کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ حوالدار موسیٰ خان میرے تھانے کے عملے میں سب سے سینئر اور تجربے کار پولیس اہلکار تھا۔ میں انتظامی امور پر اس پر مکمل بھروسہ کرتا تھا۔ ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ وقفے سے جاری تھا۔ میں موسم کی سختی اور چیرہ دستی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وحید نگر پہنچ گیا۔ نازی کی زبانی آسیہ اور زرینہ کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی تھیں ان کی روشنی میں نے بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتے ہوئے اپنی تفتیش کو مکمل کرنا تھا۔ لہٰذا ان دونوں کے دروازوں پر دستک دینے کے بجائے میں نے انہیں کسی محفوظ جگہ پر بلانے کا فیصلہ کیا، اور میری نظر میں ایسی جگہ چودھری ولید کی حویلی سے زیادہ اچھی اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے سیدھا چودھری کی حویلی پہنچ گیا۔ رسمی علیق سلیق کے بعد میں نے چودھری کو اپنے مقصد کے بارے میں بتایا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، آپ کا فیصلہ مجھے پسند آیا ملک صاحب۔ آسیہ اور زرینہ کے ریاسوں کے ساتھ جس بھی نوعیت کے تعلقات تھے وہ ان لوگوں کے اپنے اعمال کا معاملہ ہے۔ آسیہ تو ایک آزاد اور خود مختار عورت ہے۔ آپ پوچھ تاچھ کے لیے اگر اس کے دروازے پر بھی جائیں گے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن زرینہ کا کیس مختلف ہے۔ وہ 4 بچوں کی ماں اور خاوند والی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی بالکل، آپ بھی میرے ہی انداز میں سوچ رہے ہیں۔ میں نے تصدیقی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں طریقے سلیقے سے ان دونوں عورتوں کو حویلی میں بلا لیتا ہوں۔ آپ پوری تسلی کے ساتھ ان سے جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں۔ اس کے بعد چودھری ولید نے اپنے ایک ملازم کو بلا کر کچھ ہدایت دی۔ جب مذکورہ ملازم کمرے سے نکل گیا تو وہ میری طرف دیکھتے ہوئے اپنائیت بھرے لہجے میں بولا، آج کوئی عذر کوئی سبب نہیں چلے گا۔ آپ دن کا کھانا کھائے بغیر اس حویلی سے باہر قدم نہیں نکال سکتے۔ چودھری صاحب، اس قسم کی سنسنی خیز دھمکیاں تو ہم خطرناک ملزموں اور مجرموں کو دیا کرتے ہیں۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، آپ ایک تھانے انچارج سے تھانے دارانہ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ جو بھی سمجھ لیں۔ وہ معنی خیز انداز میں بولا، آپ میری دعوت تام کو ٹھکرا نہیں سکتے۔ میں کفران نعمت کا قائل نہیں ہوں چودھری صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سمجھ لیں کہ میں نے آپ کی دعوت قبول کر لی۔ بہت شکریہ جناب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ کل کی نسبت آج چودھری قدرے بہتر نظر آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب آپ کا سیاٹیکا کیسا ہے؟ کون سا ٹیکا؟ وہ الجھن زدہ نظر میں مجھے تکنے لگا۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ سیاٹیکا کے لفظ سے نا واقف تھا۔ میں نے اس کی مشکل کو آسان کرتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا، سیاٹیکا کا مطلب ہے ارک النساء۔ آپ کی متاثرہ ٹانگ کا کیا حال ہے؟ درد کی شدت میں کمی واقع ہوئی ہے، اس نے بتایا۔ اب وہ کرنٹ کی طرح کی چمک نہیں اٹھ رہی، بس ہلکی سی دکھن ہے جو کہ قابل برداشت ہے۔ آپ کے بتائے ہوئے ٹوٹکے نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج کل موسم خاصا سرد ہو رہا ہے نا؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، چاہے تو صبح شام 2 مرتبہ بھی اس ٹوٹکے پر عمل کر سکتے ہیں، مگر شرط وہی ہے کہ تل کھانے کے بعد کم از کم 2 گھنٹے تک پانی نہیں پینا چاہیے، کتنی بھی شدید پیاس کیوں نہ محسوس ہو۔ جی میں سمجھ گیا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں آپ کی ہدایت پر منوعن عمل کروں گا۔ میرے خیال میں اس شدت کی پیاس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ سیاٹیکا یعنی ارک النساء دراصل ہڈیوں کے انتہائی قریب پائے جانے والی اعصاب کا مرض ہے۔ ان حساس اعصاب میں جب کسی وجہ سے سختی پیدا ہو جاتی ہے تو ان کی لچک میں کمی آ جاتی ہے، جس کے باعث جوڑوں کے کھلنے اور بند ہونے کے سبب ان اعصاب میں تناؤ کی سی کیفیت نمودار ہوتی ہے، جس طرح کسی وائلن یا ستار کے تنے ہوئے تار کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے نتیجے میں ایک مخصوص آواز پیدا ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہڈیوں کے قریب قریب موجود ان اعصاب کے تناؤ سے بھی ایک خاص قسم کے درد کی لہر وجود پاتی ہے جو انسان کے اندر باہر کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ کوئی ایسا ویسا؟ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، مجھ سے زیادہ اور کون اس اذیتناک حقیقت سے واقف ہو سکتا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ قبر کا حال تو مردہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بس کچھ ایسے ہی بات ہے ملک صاحب۔ سفید تلوں کے اندر موجود روغن ان خشک اور تنے ہوئے اعصاب کی مالش کرتا ہے۔ میں نے اپنی بات کو پورا کرتے ہوئے کہا، اور پیاس کی شدت اعصاب کو اس طور پر نرم کر دیتی ہے
جیسے دم پر چڑھی ہوئی پلاؤ بریانی کی دیگ کے چاول اندرونی بھاپ سے گل کر کھانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ویسے سفید تلوں کا ایک اور بھی فائدہ ہے۔ لمحاتی برخاست کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر الفاظ میں اضافہ کر دیا: جب چھوٹے بچے رات کو سوتے میں بستر گیلا کر دیتے ہیں، اگر انہیں رات کے کھانے کے بعد باقاعدگی سے تلوں والی چند ریوڑیاں کھلائی جائیں تو ان کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ملک صاحب، آپ کی تو موجیں ہی موجیں ہیں۔ میری بات کی تکمیل پر چودھری ولی نے زیر لب مسکراتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا: کیسی موجیں چودھری صاحب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو ایک پل کے لیے بھی بوریت کا احساس نہیں ہوگا، اس نے معتدل انداز میں کہا۔ آپ کہیں بھی ایک کلینک کھول کر بیٹھ جائیے گا، آپ کئی کوالیفائڈ ڈاکٹر سے زیادہ اچھے ڈاکٹر ثابت ہوں گے، اور میں آپ سے بات مذاق میں نہیں کہہ رہا۔ آپ کا فرمانا بجا چودھری صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن ظاہر ہے میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ باقی جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے تو یہ تھانہ انچارج کی سیٹ بڑی عجیب و غریب پوسٹ ہے۔ جرائم کی دنیا بڑی وسیع و عریض ہے۔ بھانت بھانت کے مجرموں سے نمٹنے کے لیے اس عہدے کے حامل شخص کا ڈاکٹر، انجینئر، ماہر نفسیات اور سیاست داں ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ تھوڑی دیر میں چودھری ولید کا بھیجا ہوا بندہ آسیہ اور زرینہ کو حویلی میں لے آیا۔ مذکورہ بندے نے چودھری کی ہدایت کا خیال رکھتے ہوئے ان میں سے کسی کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ دوسری بھی اس وقت حویلی کے اندر موجود ہے۔ میں نے فردن بفردن ان دونوں عورتوں سے حویلی کے مختلف کمروں میں ملاقات کی اور میرا ان پوچھ تاچھ کا نتیجہ صفر کے برابر برآمد ہوا۔ یہ خاصی مایوس کن صورتحال تھی۔ آسیہ کی عمر 30 کے قریب رہی ہوگی۔ اس کے شوہر انعام کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ پچھلے 5 سال سے بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی۔ آسیہ ایک دبلی پتلی اور دراز قامت عورت تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں سنہری چوڑیاں پہن رکھی تھیں اور اس کی چوڑیوں کا قطر تھا محض 2 انچ۔ مجھے ان کی دونوں کلائیوں پر کسی چوٹ کا نشان یا زخم نہیں دکھائی دیا تھا۔ ٹوٹی ہوئی سبز اور سرخ چوڑیوں کے جو ٹکڑے جائے وقوع سے ملے تھے وہ آسیہ کی سائز کی چوڑیوں کے تو ہرگز نہیں ہو سکتے تھے۔ میری استفسار پر اس نے بڑے اعتماد سے بتایا: تھانے دار صاحب، پچھلے کئی دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے نمونیا ہو گیا تھا۔ بیماری تو جاتی رہی لیکن کمزوری باقی ہے۔ آسیہ کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا، اس کی حالت سے نکاہٹ ٹپکتی تھی اور اس کے چہرے کو دیکھ کر ذہن میں پہلا خیال تپیدق کی مریضہ کا ابھرتا تھا۔ آخری بار مقتول ریاسو سے تمہاری ملاقات کب ہوئی تھی؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا۔ لگ بھگ 1 ماہ پہلے، اس نے بتایا۔ میں نے مزید چند سوالات کے بعد اس تاکید کے ساتھ آسیہ کو جانے کی اجازت دے دی کہ آسیہ بی بی، ہمارے درمیان جو بھی گفتگو ہوئی ہے تم اسے اپنی ذات تک محدود رکھنا، کیونکہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ خواہ مخواہ گاؤں میں تمہاری بدنامی ہو۔ میری بات تمہاری مغز میں اتر رہی ہے نا؟ جی تھانے دار صاحب، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولی۔ میں آپ کی نصیحت کو یاد رکھوں گی۔ زرینہ آسیہ کی ضد تھی، مطلب یہ کہ قد کے معاملے میں وہ مار کھا گئی تھی۔ میرے محتاط انداز کے مطابق اس کا قد 4.5 فٹ سے 5 انچ کے درمیان رہا ہوگا۔ اس کا شمار ٹھنگنی عورتوں میں ہوتا تھا۔ زرینہ کی عمر 35 کے آس پاس تھی۔ آسیہ کی بنسبت وہ مجھ سے زیادہ تیز ترار نظر آئی۔ اس نے کانچ کی فیروزی رنگ کی چوڑیاں پہن رکھی تھی جن کا سائز 2.25 انچ والا تھا، اور اس میں دونوں کلائیوں پر مجھے کوئی زخم وغیرہ نظر نہیں آیا۔ میرے ایک سوال کے جواب میں زرینہ نے بڑی حیرت انگیز بات بتائی: تھانے دار صاحب، 8-10 دن پہلے میرا ریاسو سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں اس سے ملی اور نہ ہی اس کی شکل دیکھی۔ اس انکشافی بات کے دوران میں مجھے زرینہ کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کا جذبہ دکھائی دیا۔ مذکورہ جذبے کو نفرت، حسد، شکایت، ناپسندیدگی وغیرہ کے خانوں میں بیک وقت فٹ کیا جا سکتا تھا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا: زرینہ، تم دونوں کے بیچ کس بات پر لڑائی ہوئی تھی؟ ریاسو نے مجھ پر توجہ دینا چھوڑ دی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے سے پھنساتے ہوئے بولی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا: تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دونوں کے بیچ کوئی تیسرا، بلکہ تیسری آ گئی تھی۔ وہ آسیہ تو ہرگز نہیں تھی۔ میں نے غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ آپ کا اندازہ درست ہے تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولی۔ میں کسی پر کیچڑ اچھالنا نہیں چاہتی، اس لیے آپ مجھ سے کچھ نہ ہی پوچھیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ صرف اس عورت کا نام بتا دو، میں نے گمگیر انداز میں کہا۔ اس کے بعد میں تم سے ایک سوال بھی نہیں کروں گا، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ اس کا نام نرگس ہے۔ میں نے ایک فوری انقلابی خیالی تحت سے پوچھ لیا: کیا تم اس گینڈی نرگس کی بات کر رہی ہو؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پوچھا: کیا آپ اس کو نرگس کو جانتے ہیں؟ اس موٹی بھینس کو تو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے ایک جھوٹ پر دوسرے جھوٹ کا ردہ چڑھاتے ہوئے بڑے اعتماد سے کہا۔ اس کی کہانیاں مجھ تک پہنچتی رہی ہیں۔
اب میں کیا بولوں جی؟ میرے منہ سے نرگس کی تفہیق سن کر زرینہ خوش ہو گئی تھی۔ آپ تو اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ میں نے جائے بکو سے ملنے والے بلیری چوڑیاں کے سرخ اور سبز ٹکڑوں کے سائز کو ذہن میں رکھ کر ایک چانس لیا تھا اور اندھیرے میں چلایا ہوا میرا یہ تیر این نشانے پر جا کر لگا تھا۔ مزید تفصیل کی غرض سے میں نے مذکورہ بلوری چوڑیوں کے ٹکڑے زرینہ کو دکھائے اور پوچھا، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ ایسی چوڑیاں تم نے وہی نگر کی کس عورت کی کلائیوں میں دیکھی ہیں؟ چند لمحات توقف کے بعد سوچ کر اس نے ٹکڑوں کا جائزہ لیا اور پھر ٹھوس لہجے میں بولی، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں تھانے صاحب، یہ نرگس کی چوڑیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کی بات کا یقین کرتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، زرینہ تمہارے اس تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ جب تک میں ریاض کے قاتل کو گرفتار نہیں کر لیتا تم اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ کسی کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم مجھ سے ملی ہو اور یہ کہ ہمارے بیچ ریاض یا نرگس کی ذات کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ میں سمجھ گئی تھانے صاحب، وہ فرمانبرداری سے بولی، میں آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ شاباش، میں نے ستائشی انداز میں کہا اور پھر نرگس کا گھر کا راستہ معلوم کرنے کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی۔ زرینہ نے نرگس کے گھر کی لوکیشن کے ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتا دیا کہ لگ بھگ 1 سال قبل نرگس کی طلاق ہوئی ہے، اس کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، بہن بھائی کوئی ہے نہیں، وہ اپنے بڑے باپ کریم بخش کے ساتھ رہتی ہے۔ کریم بخش اپنے گھر کے اندر ہی کریانے کی ایک چھوٹی سی دکان چلاتا ہے۔ چودھری ولید نے لنچ کے نام پر میری اچھی خاصی پرتکلف دعوت کر ڈالی تھی۔ موسم سرما میں ہر انسان خوش خوراک ہو جاتا ہے اور اس روز تو رات کے پچھلے پہر ہی سے برسات کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ میں نے کسی بھی تکلف کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے خوب ڈٹ کر پیٹ پوجا کی، پھر چودھری سے رخصت لے کر حویلی سے نکل آیا۔ روانگی کے وقت چودھری نے مجھ سے کہا تھا، ملک صاحب آپ اپنے حساب سے ریاض کے قاتل کی تلاش کا سلسلہ جاری رکھیں، اس حوالے سے آپ کو جہاں جہاں میرے تعاون کی ضرورت پیش آئے میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ میری دلی خواہش ہے کہ ریاض کا قاتل جلد از جلد قرار واقعی سزا پائے اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی ایسا ہی چاہتے ہیں۔ بے شک، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کر رہا ہوں، اس کے بعد ہی کیس کسی راستے پر چڑھے گا، ابھی تو ابتدائی تفتیش ہی چل رہی ہے۔ کھرے کا قصہ تو اس بارش نے تمام کر دیا ہے۔ آسیہ اور زرینہ سے بھی کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہوئی، البتہ زرینہ نے نرگس کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اسے چیک کرنا باقی ہے۔ اب میں کریم بخش ہی کی طرف جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، اس نے تائیدی انداز میں کہا۔ میں چودھری کی حویلی سے نکلا اور کانسٹیبل ارشاد کے ساتھ ٹانگے پر سوار ہو کر نرگس کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ وحید نگر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ 1 منٹ کے اندر ہی کریم بخش کی دکان پر پہنچ گیا۔ اس وقت تک بارش میں ٹھہراؤ آ چکا تھا، سست روی کا شکار اکا دکا بوندیں گر رہی تھیں۔ میں نے کانسٹیبل کو تانگے کے اندر ہی رہنے کے لیے کہا اور خود نیچے اتر آیا۔ کریم بخش کی عمر 60 کے سال رہی ہوگی۔ وہ اس وقت اپنی دکان کے اندر چپ چاپ اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے تانگے کو اس کی دکان سے چند گز پیچھے ہی رکوا لیا تھا۔ کریم بخش نے مجھے تانگے سے اترتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، میں یونیفارم میں تھا، لہٰذا مجھ پر نگاہ پڑتے ہی کریم بخش ہوشیار باش ہو گیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور نہایت ہی ادب سے بولا، بسم اللہ تھانے دار صاحب، آئیے آئیے تشریف لائیے۔ اٹھنے سے پہلے وہ ایک موڑے پر بیٹھا ہوا تھا، اسی موڑے کو ایک کپڑے سے جھاڑنے کے بعد اس نے میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، بیٹھیے سرکار اور حکم کریں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ بات کے اختتام پر وہ ہاتھ باندھ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس پر اور اس کی چھوٹی سی پرچون کی دکان پر تنقیدی نگاہ ڈالی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چاچا میں کوئی بادشاہ سلامت نہیں ہوں جو تم یوں با ادب با ملاحظہ ہوشیار میرے سامنے کھڑے ہو۔ کیا تمہارے گھر کے اندر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر سکیں؟ آپ کے لیے تو میرا پورا گھر حاضر ہے سرکار۔ وہ جلدی سے بولا، آپ گھر کے اندر جہاں چاہیں بیٹھ سکتے ہیں، بس اتنا بتا دیں کہ سب خیریت تو ہے نا؟ اس کے آخری جملے میں گہری تشویش پائی جاتی تھی۔ ظاہر ہے پولیس کی آمد کسی خوفناک سوال نشان کی طرح ہوتی ہے جسے دیکھ کر بڑے بڑوں کی ہوا نکل جاتی ہے۔ کریم بخش تو پھر ایک ضعیف العمر نجیب النظر شخص تھا۔ میں نے اس کے اطمینان کی غرض سے کہا، پریشانی والی کوئی بات نہیں چاچا، میں ریاض کے قتل کی تفتیش کے لیے ادھر آیا تھا، موسم خاصا ٹھنڈا ہو رہا ہے، میں نے سوچا تمہارے گھر میں بیٹھ کر ایک پیالی گرما گرم چائے ہی پی لیتا ہوں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ نا جی، اعتراض کیوں ہوگا، وہ جلدی سے بولا، میں نرگس سے کہہ کر ابھی آپ کے لیے چائے بنواتا ہوں، آئندہ 5 منٹ میں۔ کریم بخش نے اپنی دکان کا دروازہ بند کیا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر گھر کے اندر آ گیا۔ وہ 2 کمروں والا ایک چھوٹا سا مکان تھا جس کا صحن مناسب سائز کا تھا۔ دکان والا کمرہ ان 2 کمروں کے علاوہ تھا اور اس نے لے جا کر مجھے ایک اندرونی کمرے میں بٹھایا اور کہا، آپ آرام سے بیٹھیے تھانے دار صاحب، میں نرگس کو بلا کر لاتا ہوں تاکہ وہ آپ کے لیے اچھی سی چائے بنا سکے۔ تو کیا نرگس کہیں گئی ہوئی ہے؟ میں نے سوال کیا۔
جب میں کریم بخش کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تھا تو مجھے ایک پراسرار خاموشی کا احساس ہوا تھا، جیسے وہ گھر انسانی وجود سے خالی ہو۔ اب کریم بخش نے مجھے کچھ اس طرح کی بات کی تھی: جی وہ تھوڑی دیر پہلے پڑوس میں گئی ہے، اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا اپنی سہیلی آبدہ سے ملنے۔ ٹھیک ہے چاچا، تم نرگس کو بلا لاؤ، میں نے کہا، مگر جلدی، مجھے واپس بھی جانا ہے، ادھر تھانے میں بہت سے کام پڑا ہوا ہے۔ آپ فکر نہ کریں تھانے دار صاحب، میں بس گیا اور آیا، وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولا۔ کریم بخش نے غلط نہیں کہا تھا، وہ 1 منٹ کے اندر نرگس کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ وہ سیدھا اسی کمرے میں پہنچا جہاں اس نے مجھے بٹھایا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے نرگس سے کہا، تھانے دار صاحب کو سلام کرو دھی رانی۔ میں نے ایک ہی نظر میں نرگس کے سراپا کا جائزہ لے لیا۔ وہ بھرے بھرے بدن کی مالک ایک دراز قامت سانولی عورت تھی۔ اس کی عمر کا تخمینہ میں نے 28 کے قریب لگایا۔ وہ شکل صورت کی زیادہ اچھی نہیں تھی، تاہم اس کے مائل با فربہی بدن میں صف مخالف کے لیے بے پناہ کشش پائی جاتی تھی۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ کو پیشانی کی طرف لے جاتے ہوئے مجھے سلام کیا تو میری نگاہ اس کی کلائی پر جم کر رہ گئی۔ اس کی صحت مند کلائیوں پر مجھے سرخ اور سبز بلوری چوڑیاں دکھائی دیں۔ قبل اس کے کہ میں اس کی کلائیوں پر کسی زخم یا چوٹ کا نشان تلاش کر پاتا، وہ کریم بخش سے یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، ابا میں تھانے دار صاحب کے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ نرگس چند لمحات کے لیے میرے سامنے موجود رہی تھی اور اس دوران میں اس نے ایک ذرا سا بھی بتکا ہوا یا سہما ہوا نہیں پایا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ڈری تھی اور نہ ہی بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ اس قسم کا رویہ تو وہی شخص ظاہر کر سکتا ہے جس کے دل و دماغ میں کوئی چور چھپا نہ بیٹھا ہو۔ نرگس کے اس پر اعتماد اور بے فکر رد عمل نے مجھے سوچ میں ڈال دیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ جب وہ چائے لے کر آئے گی تو میں کسی بہانے اسے اپنے پاس بٹھا لوں گا تاکہ معاملے کی تہہ تک رسائی حاصل کر سکوں۔ نرگس کے جانے کے بعد میں کریم بخش سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا جس میں نرگس کی ذات پہ زہر بحث آئی۔ کریم بخش کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ 3 سال پہلے نرگس کی شادی خالد مستری سے ہوئی تھی۔ خالد راج مستری کا کام کرتا تھا، اس لیے لوگ اسے مستری کہہ کر پکارتے تھے۔ خالد مستری ایک تنگ نظر اور وہمی شخص تھا۔ وہ نرگس کے کردار کو شک کی نظر سے دیکھتا تھا اور اٹھتے بیٹھتے اسے تانے دیتا رہتا تھا۔ پھر خالد مستری کا گھر بھی بھرا پڑا تھا، اس کے والدین اکثر بیمار رہتے تھے۔ خالد سے چھوٹا بھائی ساجد لائل پور لاہور روڈ پر چلنے والی ایک بس میں ڈرائیور کی نوکری کرتا تھا۔ وہ ہفتے میں 1 دن کی چھٹی لے کر وحید نگر آتا تھا اور اگلے روز واپس اپنی ڈیوٹی پر چلا جاتا تھا۔ ساجد سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں، 22 سالہ سلمیٰ اور 20 سالہ صفیہ۔ ساجد، سلمیٰ اور صفیہ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس المناک داستان کے آخر میں کریم بخش نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، نرگس نے سسرال جا کر پورے گھر کو سنبھال لیا تھا اور وہ اپنے بیمار ساس سسر کی بھی خدمت کرتی تھی اور گھر کے باقی سارے کام کاج بھی۔ کھانا پکانے سے لے کر صفائی دھلائی تک کا ہر چھوٹا بڑا کام اسی کے ذمے تھا۔ میری بچی محنت سے نہیں گھبراتی، لیکن خالد مستری نے بن ماں کی بچی کی قدر نہیں کی۔ وہ نرگس سے مار پیٹ بھی کرتا تھا اور اس کے کردار پر انگلیاں بھی اٹھاتا تھا۔ جب مجھے نرگس کا دکھ پتہ چلا تو میں نے اپنے داماد کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میری نصیحت کو اس نے برا منایا، بڑی بدتمیزی سے بولا، مجھے اس عورت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، 1 سال پہلے میں نے اس حیوان خالد مستری سے اپنی بچی کی جان چھڑا لی۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ ان 2 سالوں میں نرگس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، ورنہ دوبارہ شادی کی راہ میں مشکل کھڑی ہو جاتی۔ اس کے طلاق کو لگ بھگ 1 سال ہو گیا ہے، اب یہ اس صدمے سے باہر نکل آئی ہے۔ جیسے ہی کوئی معقول رشتہ آیا، اس کا گھر بسانے کی کوشش کروں گا۔ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی۔ میں ایک مجبور اور بےکس بڑے باپ کی بے چارگی کو پوری گہرائی کے ساتھ محسوس کر سکتا تھا۔ والدین کے لیے اولاد کا غم، خصوصاً بیٹی کا غم، بڑے معنی رکھتا ہے اور انہیں اندر باہر سے مسمار کرنے میں کسی تاخیر سے کام نہیں لیتا۔ اس مجروح جذبے کی حقیقت کو وہی شخص سمجھ اور محسوس کر سکتا ہے جو کسی دکھی بیٹی کا باپ ہو۔ دل چھوٹا نہیں کرو چاچا، میں نے تشفیع بھرے انداز میں کہا، قدرت کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے انسان کے لیے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس اب کی بار تمہاری بیٹی کو بہت ہی معقول اور سمجھدار اور اس کی قدر کرنے والا شوہر ملے گا۔ میں بھی اس معاملے میں اپنے ذہن میں رکھوں گا۔ اگر مجھے کوئی اچھا رشتہ نظر آیا تو تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب،
ममनूनियत के जज्बात से करीम बख्श की आवाज़ भीग गई। अगर नर्स का घर बच गया तो मैं सारी ज़िंदगी आपका एहसान मंद रहूँगा। मैं ये काम एहसान समझकर नहीं करूँगा करीम बख्श, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। अगर मेरी कोशिश से तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी में बाहर आ जाती है तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। शायद वो आ रही है। मैंने कदमों की आहट सुनकर मोहतात अंदाज में कहा, बाकी बातें बाद में करेंगे। जी ठीक है। वो सीधा होकर बैठ गया। नरगिस एक ट्रे में चाय की 2 प्यालियां सजाए वहां आ गई। ट्रे में चाय के अलावा एक प्लेट मीठे की भी रखी हुई थी। गौर करने पर पता चला कि वो चने की दाल का हलवा था, जिसे बर्फी के अंदाज में खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। वो चाय वाली ट्रे को हमारे सामने रख कर वापस चली गई। मैंने चौधरी वलीद की हवेली में खूब सैर होकर खाना खाया था, लिहाजा मीठे की तरफ से मैंने ध्यान नहीं दिया और चाय की प्याली उठा ली। करीम बख्श चने की दाल के हलवे के लिए इसरार करता रहा, लेकिन मैंने बड़ी खूबसूरती से माजरत कर ली। चाय पीने के दौरान में हमारे दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। इसी बीच में मैंने कहा, चाय के बाद मैं चंद मिनट नरगिस से बात करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो। नहीं सरकार, मैं भला क्यों एतराज़ करूँगा, आप तो मेरे नरगिस के खैर ख्वाह हैं। वो जल्दी से बोला, लेकिन हमारी गुफ्तगू अगर तन्हाई में हो तो अच्छा है। मैंने करीम बख्श की आंखों में देखते हुए कहा, दरअसल मैं उसकी शादी के हवाले से बात करना चाहता हूँ और जाहिर है वो बाप की मौजूदगी में खुलकर मुझे कुछ बता नहीं सकेगी। मैं समझ गया जनाब। वो मोतदिल अंदाज में बोला, मैं दुकान खोलकर बैठ जाऊंगा और आप इधर नरगिस से बातचीत कर लेना। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ यही ठीक रहेगा, मैंने कहा। थोड़ी देर बाद नरगिस चाय के बर्तन उठाने आई तो करीम बख्श ने उससे कहा, धी रानी मैं दुकान में जा रहा हूँ, तुम ज़रा थानेदार साहब के साथ 2 बातें कर लो। ये तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। मैंने भी उनसे कुछ पूछना है। वो मायने खेस लहजे में बोली, ठीक है अब्बा, आप जाओ दुकान में। नरगिस के अंदाज़ो एतवार और लबो लहजे से ज़रा भी घबराहट या परेशानी नहीं झलकती थी। अगर वो किसी छोटे या बड़े जुर्म में मुलव्विस होती तो मुझ पर निगाह पड़ते ही उसका चेहरा मतगैर हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में एक से बढ़कर एक कलाकार मुजरिमों से तफ्तीश की थी। कोई चाहे कितना भी खोजल और चीता चालबाज किस्म का जराइम पेशा शख्स क्यों ना हो, वो मेरी अकाबी नज़र से छुपा नहीं रह सकता। नरगिस को देखकर मेरा पेशा वराना तजुर्बा तो यही कहता था कि रियाजों की मौत से उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। करीम बख्श जहाँ से उठा था, नरगिस उसी जगह पर सिमत करके बड़े महज़ब अंदाज में बैठ गई। मैंने उसकी कलाइयों को गहरी नज़र से तकते हुए गमगीन अंदाज में कहा, नरगिस पहले तो तुम पूछ लो, मेरी बारी बाद में आएगी। वो जी, मैंने तो हलवे के बारे में पूछना था, वो सादगी से बोली। पूरी प्लेट वैसी की वैसी भरी रखी है, आपने एक टुकड़ा भी नहीं खाया। मुझे जिस चीज़ की तलाश थी वो मेरी निगाह में आ गई। नरगिस की एक कलाई पर मुझे खरोंचे जैसे निशानात नजर आए। इन जख्मों की हालत बताती थी कि वो एक आध रोज़ पहले ही नरगिस की बाएं कलाई पर नमूदार हुए हैं। ये तुम्हारी कलाई पर चोट कैसे लगी है नरगिस? मैंने घायल कलाई की जानिब इशारा करते हुए सवाल किया। वो मासूमियत भरी शौकी से बोली, आपने पहली बारी मुझे दी है थानेदार जी। जब तक आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे मैं किसी भी चीज़ के बारे में आपको एक लफ्ज़ नहीं बताऊंगी। तुम तो बड़ी असूल परस्त हो, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर कहा। दरअसल मैं अभी चौधरी वलीद की हवेली में बड़ा तगड़ा खाना खाकर आ रहा हूँ, किसी चीज़ की तलब बिल्कुल भी नहीं है। मैंने चने की दाल का हलवा चंद रोज़ पहले ही बनाया था, वो वजाहत करते हुए बोली। ये चौधरी साहब की हवेली के पकवानों जितना कीमती तो नहीं, लेकिन मैंने इसे बड़ी चाव से बनाया है और मुझे यकीन है कि यह हलवा किसी आलीशान महंगे पकवान से ज़्यादा मज़ेदार और लजीज है। नरगिस, किसी भी खाने की कदर कीमत उस पर खर्च होने वाली रकम से नहीं बल्कि उसकी ग़िज़ाइयत और लज्जत से परखी जाती है। मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, मैं तुम्हारी इस हलवे की बेतौकीरी नहीं कर रहा, बल्कि ये हकीकत है कि इस वक्त मुझे कुछ भी खाने की तलब नहीं। तुम एक काम करो। मैं सांस संवार करने के लिए थमा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, तुम ये हलवा बर्तन में डालकर मुझे दे दो, मैं रात को सोने से पहले खूब जी भर कर खा लूँगा। जी ठीक है जी। वो छोटे बच्चों की तरह खुश हो गई। अब तुम बताओ ये कलाई कैसे जख्मी हुई, मैंने पूछा। 2 दिन पहले मैंने अपनी सहेली आबदा के साथ चूड़ियाँ चढ़वाने एजाज मनियारी वाली दुकान पर गई थी। मेरे सवाल के जवाब में नरगिस ने बताया, आबदा ने अपने लिए काली और पीली चूड़ियाँ मुंतखब की और मैंने ये सुर्ख और सब्ज चूड़ियाँ पसंद आई थी। उसने बयान के दौरान में चूड़ियों और कलाइयों को हरकत देकर मुझे एक तरफ मुतवज्जा किया और अपनी बात को बढ़ाते हुए बोली, मेरी खब्बी बाएं कलाई सज्जी दाएं कलाई की निस्बत भारी है और इस बात में बड़ी मुश्किल से चूड़ियाँ चढ़ती हैं। जब एजाज मनियारी वाला सुर्ख और सब चूड़ियों को मेरी कलाई में पहना रहा था तो कई चूड़ियाँ टूट कर भी गिर गई थी। इन्हीं में से 1-2 कांच के टुकड़े मेरी कलाई में चुभ गए थे। बस इतनी सी बात है, अब तो इस जख्म पर खुरन भी आने वाला है। नरगिस ने इतनी सी बात कहकर अपनी वजाहत मुकम्मल कर दी तो मैंने इस्तफसार किया, जो चूड़ियाँ टूट गई थी उनके टुकड़े कहाँ हैं?
آپ تو ایسے پوچھ رہے ہیں وہ معمولی سے ٹکڑے بہت اہم تھے، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی۔ ایسا ہی سمجھ لو، میرے سوال کا جواب دو، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ اس کی الجھن میں حیرت بھی شامل ہو گئی، اضطراری انداز میں بولی، چوڑیوں کے وہ ٹکڑے تو ادھر اعجاز منیاری والی دکان پر ہی رہ گئے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ٹکڑے اعجاز کی دکان سے چودھری ولید کے ڈیرے پر ریاسو کے کمرے میں کیسے پہنچ گئے؟ میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بے یقینی سے مجھے تکنے لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تھانے دار صاحب؟ ایسا ہی ہوا ہے، اس لیے میں اس وقت تم سے پوچھ تاچھ کر رہا ہوں نرگس۔ میں نے اپنی جیب میں سے چوڑیوں کے ٹکڑوں والا لفافہ برآمد کیا اور مذکورہ ٹکڑے بھورے لفافے میں سے نکال کر نرگس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ مجھے ریاسو کے لاش کے پاس سے ملے ہیں۔ کیا تم ان پرسوں والی رات ریاسو سے ملنے ڈیرے پر گئی تھی؟ ہرگز نہیں، وہ پوری قطعیت سے بولی۔ میں تو ریاسو کی شکل پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، اس سے ملنے ڈیرے پر جانا تو ممکن ہی نہیں ہے تھانے دار صاحب۔ ریاسو سے ملاقات کے ذکر پر وہ ایک یک پہ یک آنکھ بگولا ہو گئی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنے دل و دماغ میں ریاسو کے لیے نفرت کا آتش فشاں دبائے بیٹھی تھی۔ میں نرگس کے غیظ و غضب کی حقیقت جاننے میں گہری دلچسپی رکھتا تھا، لہذا معتدل انداز میں کہا، نرگس اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھو اور میرے سوالوں کا ایک دم سیدھا جواب دو۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں صرف ریاسو کے قاتل تک پہنچنا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں تم یقیناً میری مدد کر سکتی ہو۔ تم ریاسو سے اتنی خفا نظر کیوں آتی ہو؟ مجھے بتاؤ، تمہیں مقتول سے کس قسم کی شکایت تھی؟ وہ چند لمحات تک اندر ہی اندر بے جو تاب کھاتی رہی۔ اس کے چہرے پر مجھے زلزلے جیسے اثرات دکھائی دیے۔ میں مسلسل سوالی نظر سے اسے تک رہا تھا، پھر وہ بپھرے ہوئے لہجے میں بولی، اگر آپ میرے منہ سے سچ سننا چاہتے ہیں تو مجھے ریاسو کی موت سے بڑا سکون ملا ہے، یوں سمجھ لیں کہ میرے کلیجے میں ٹھنڈ سی پڑ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاسو نے تمہارا بہت دل دکھایا تھا۔ میں نے بڑی نرمی سے کہا، تم مجھ پر بھروسہ کر کے سب کچھ بتا سکتی ہو، یہ تمام تر گفتگو ہم دونوں کے درمیان رہے گی۔ کریم بخش تم سے پوچھے تو یہی بتانا کہ میں تمہاری شادی کے حوالے سے بات چیت کر رہا تھا، اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ کر نکالوں گا۔ سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی تھانے دار صاحب، وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، آپ کے انداز میں اپنائیت ہے، آپ پر اعتماد کرنے کو من چاہتا ہے۔ میں نے یہ باتیں ابا سے بھی نہیں کی، میں ابا کو دکھی کرنا نہیں چاہتی، بس یہ سمجھ لیں کہ ریاسو ایک دیوس تھا۔ نرگس کے آخری جملے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا، لیکن یہ یک لفظی معلومات میرے کسی کام کی نہیں تھی، لہٰذا میں نے طریقے سلیقے سے بہلا پھسلا کر اسے زبان کھولنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے ریاسو کے بارے میں مجھے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ نرگس کے مطابق ریاسو ایک بد کردار شخص تھا، اسی لیے اس نے ریاسو کے لیے دیوس کا لفظ استعمال کیا تھا۔ خالد مستری سے اس کی طلاق ہو گئی تو ریاسو نے اس پر بری نظر ڈالنے کی مہم کا آغاز کر دیا تھا۔ وہ نرگس کے لیے کڑی آزمائش کا وقت تھا۔ خالد مستری سے طلاق کا بنیادی سبب یہی تھا کہ وہ نرگس کے کردار پر انگشت نمائی کرتا تھا، لہذا طلاق کے بعد نرگس کو ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑ رہا تھا۔ اگر کوئی بھی شخص اسے ریاسو کے آس پاس دیکھ لیتا تو خالد مستری کی طرف سے اس پر عائد کردہ تمام الزامات کی تصدیق ہو جاتی، کیونکہ پورا گاؤں ریاسو کی حرکتوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ لہٰذا اس نے کبھی ریاسو کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ ایک دو بار اسے بری طرح جھڑک بھی دیا تھا۔ ریاسو کی شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس نے کھیتوں کی طرف جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ تم نے ریاسے والے معاملے کا کس کس سے ذکر کیا تھا؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے سوال کیا۔ یہ بات صرف میری رازدار سہیلی عابدہ کو پتہ ہے جی، اس نے بتایا، اس کے علاوہ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ میں نے گہری نظر اسے تکتے ہوئے پوچھا، کیا اس گاؤں میں تمہارا کوئی دشمن بھی ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو تمہیں ریاسو کے قتل میں ملوث کرنا چاہتا ہو۔ نہیں جی، ایسا کوئی بندہ میری نظر میں تو نہیں، وہ اٹل لہجے میں بولی، اگر کسی نے ایسا بھی کیا ہے تو اللہ اس سے پوچھے گا۔ خالد مستری کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ جب تم اس کے نکاح میں رہیں تو وہ تمہارے کردار پر کیچڑ اچھالتا رہا، وہ بھی تو ایسی کوئی سازش کر سکتا ہے۔ اب میں کیا کہوں جی، وہ بے بسی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے خالد مستری کی زندگی سے نکلے 1 سال ہونے کو آ رہا ہے، آج تک اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، اس لیے میں اس پر الزام نہیں لگا سکتی۔ میں خواہ خود کو گناہگار کیوں کروں؟ میں نے نرگس کو اطمینان دلایا کہ اس کیس کا سایہ اس کی ذات پر نہیں پڑے گا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا، ایک برتن میں چنے کی دال کا حلوہ پیک کر کے دیا، اور میں کریم بخش سے مل کر واپس سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ سے پہر کے بعد دھیمی بارش کا سلسلہ موقوف ہو گیا تھا، شام تک متلگہ صاف ہو گیا۔ مغرب کی اذان سے قبل کانسٹیبل طفیل اسپتال سے واپس آ گیا۔ میں نے ریاسو کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش کو وحید نگر پہنچانے کا بندوبست کیا اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر رپورٹس کا مطالعہ کرنے لگا۔
पोस्ट मार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक रियासत अली उर्फ रियासू की मौत 4 और 5 जनवरी के दरमियान रात वाक़ हुई थी और उसकी हलाकत का सबब जिस्म से बेतहाशा खून का इखराज था, जो ज़ाहिर है इसकी कलाइयों पर वाक़या अहम रगें कट जाने के बायस अमल में आया था। जब मैं जाए वक़ू पर मकतूल की लाश का मुआयना कर रहा था तो एक सनसनीखेज सवाल बार बार मेरे जहन में सर उठा रहा था, और वो ये कि रियासू ने अपने बचाव के लिए जद्दोजहद क्यों नहीं की थी। उसकी लाश गर्म बिस्तर के ऊपर इस तरह बरहना हालत में पड़ी हुई थी जैसे उसने रजाकाराना तौर पर जान दी हो। ये बात हजम होने वाली नहीं थी। लेबॉर्ट्री टेस्ट ने मुझे इस सवाल का जवाब दे दिया था। केमिकल एग्जामिनर ने खून आलूद उस्तरे और दूध आलूद जगो गिलास के लेबॉर्ट्री टेस्ट के बाद अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि रियासों की दोनों कलाइयों की रगें और नसें उसी उस्तरे से काटी गई थी जो हमें जानवरों की एक खड़ली में पड़ा मिला था। मस्कुरा उस्तरे के तेज धार फल पर पाया जाने वाला खून रियासू ही का था। एल्युमिनियम की जग और दोनों पीतल के गिलासों में पाए जाने वाले दूध की टेस्ट रिपोर्ट हैरत अंगेज होने के साथ इंतहाई दिलचस्प भी थी। जैसा कि मैं इब्तिदा में बता चुका हूँ कि एल्युमिनियम की जग के अंदर 1 से 1.5 गिलास दूध मौजूद था, जबकि पीतल के दोनों गिलास में तह में लगभग निफ्स घूंट दूध देखा गया था, जैसा कि अमूमन रह जाता है। मज़े की बात यह थी कि एक गिलास और जग का लेबॉर्ट्री टेस्ट क्लियर था, जबकि दूसरे गिलास में छोड़े हुए आधे घूंट दूध में जोत आजल नशीले केमिकल के आसार मिले थे। इससे ये बात साफ हो गई कि वकू की रात रियासू के साथ जो कोई भी दूसरा शख्स मौजूद था, उसी ने रियासू वाले दूध के गिलास में कोई नशा आवर शे मिलाई होगी, ताकि वो रियासू को दुनिया माफिया से बेखबर करने के बाद उसे बासानी बेलिबास करे और फिर दोनों कलाइयों की रगों को उसरे की मदद से काट कर वहाँ से चलता बने। और ऐसा ही हुआ था। अब मेरे पास 2 टारगेट थे। नंबर 1 एजाज मनियारी वाला, नंबर 2 आले कत्ल यानी उस खून आलूद उस्तरे का मालिक। अगर मैं इन 2 अफराद से कड़ी तफ्तीश करता तो बआसानी रियासू के कातिल तक रसाई हासिल कर सकता था। इस केस की चूल्हे बिठाते हुए मैं थाने से उठकर अपने क्वार्टर में आ गया। कि इंसानी फितरत है कि वो जिस किस्म के हालात से गुजर रहा होता है, उसका जहन चाहते और ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोचता रहता है। मेरी सोच ने भी रियासू मर्डर केस को पूरी तरह ओढ़ लिया था। जब तक गर्म बिस्तर में पनाह गजी होने के बाद मैंने वादी नींद का टिकट नहीं कटवा लिया, इसी केस के मुख्तलिफ इजला और जाविये मेरे ख्यालात में महवे गर्दिश रहे थे। आइंदा रोज़ यानी 7 जनवरी की सुबह मैंने अपना एक बंदा भेजकर वहीद नगर से एजाज मनियारी वाले और खोशिया हज्जाम को थाने बुला लिया। खुशी मोहम्मद उर्फ खोशिया वहीद नगर में हज्जाम की दुकान चलाता था। मैं खून आलूद उस्तरे के बारे में उससे मालूमात हासिल करना चाहता था। खोशिया की उम्र 45 साल के आसपास थी। वो मजबूत हाथ पांव का मालिक एक दराज कामत शख्स था। मैंने उसे अपने सामने चौबी बेंच पर बिठाया और उसके चेहरे पर निगाह जमा कर कहा, खोशिया, मैंने तुम्हें रियासू के कत्ल की तफ्तीश के सिलसिले में यहाँ बुलाया है। क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि रियासू की मौत किस तरह वाक़या हुई थी? मैंने सुना है जी, किसी जालिम शख्स ने उसे नंगा करके उसकी दोनों कलाइयाँ काट दी थीं। उसने मेरे सवाल के जवाब में कहा, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता जनाब। जानना चाहते हो? मैंने अजीब से लहजे में पूछा। वो हिचकिचाहट आमेज लहजे में बोला, बता दें जी। रियासू की दोनों कलाइयों को तेज धार उस्तरे की मदद से काटा गया था। मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए कहा, तुम्हें मैंने इसलिए थाने बुलाया है कि तुम आले कत्ल की शनाख्त कर सको। किसी उस्तरे के बारे में भला तुमसे ज़्यादा कौन जान सकता है? क्या वो उस्तरा आपके पास है? उसके चेहरे पर एक चमक पैदा हुई जिससे रियाजू की कलाइयाँ काटकर उसे मौत के घाट उतारा गया है। बिल्कुल, वो उस्तरा मेरे पास है। मैंने अज़बात में गर्दन हिलाई और आले कत्ल को अपनी मेज़ की द्रोज में से निकालकर खोशिया को दिखाते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, अच्छी तरह गौर से देखकर बताओ, इस उस्तरे को तुमने पहले कभी देखा है? अगर देखा है तो किसके पास? खून आलूद उस्तरे पर निगाह पड़ते ही वो चौंक उठा और सरसराती हुई आवाज़ में बोला, ये तो मेरा उस्तरा है। फल तो सब उस्तरों के एक जैसे ही होते हैं। मैंने दस्ते से अपने उस्तरे को पहचाना है। वाह! मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। खोशिया नाई की बात में वजन था। मस्कुरा उस्तरे का दस्ता यानी हैंडल प्लास्टिक का बना हुआ था, जिस पर वो मुख्तलिफ रंगों के धारियाँ नुमाया दिखाई देती थी। यूँ समझ लें कि वो एक डिज़ाइन था। तुमने अपना ये उस्तरा किसको दिया था? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। चंद रोज पहले ये उस्तरा रियासू ही मुझसे ले गया था, खोशिया ने बताया। कह रहा था पाकी करने के बाद वापस दे दूंगा। क्या रियासू ने तुम्हें ये उस्तरा वापस किया था? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे यकीन है नहीं किया होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। जब मैंने रियासू से अपने इस उस्तरे के बारे में पूछा तो उसने बताया वो उस्तरे को कहीं रख कर भूल गया है, जब मिलेगा तो मुझे दे देगा। अब मैं समझा कि लम्हाती तौक़ुफ़ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की,
پھر رازدارانہ انداز میں بولا، ریاسو نے پاکی کا بہانہ کر کے مجھ سے یہ اس طرح کیوں لیا تھا؟ کیوں؟ میں نے سپاٹ آواز میں سوال کیا۔ خوشیہ نے معتدل انداز میں جواب دیا، وہ خودکشی کرنا چاہتا تھا اسی لیے۔ خوشیہ کی ایکمانہ سوچ پر مجھے ہنسی تو بہت آئی، لیکن میں نے اپنے اندرونی جذبات کو چہرے سے ظاہر ہونے نہیں دیا۔ میں نے اس سے ہرگز یہ نہیں پوچھا کہ ریاسو نے خودکشی کرنے سے پہلے خود کو برہنہ کیوں کیا، اور نہ ہی میں نے اسے یہ سوال کیا کہ ریاسو کی زندگی میں کون سا دکھ تھا کہ اپنے ہاتھوں سے موت کو گلے لگانے پر مجبور ہو گیا۔ خوشیہ، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے اس کے اطمینان کی غرض سے اس کی سوچ کے مطابق کہا۔ مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے، یہ سیدھا سیدھا خودکشی کا کیس ہے۔ یہ جان کر وہ خوش ہو گیا کہ میں اس کا ہم خیال نکل آیا ہوں۔ میں نے بھی اس کی یہ خوش فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ نام کا خوشیہ تھا، اس لیے خوش خیال اور خوش فہم رہنے کا پورا حق تھا۔ میں نے ضروری ہدایت کے بعد اسے رخصت کر دیا اور پھر اعجاز منیاری والے کو اپنے پاس بلا لیا۔ اعجاز گھٹیلے بدن کا مالک ایک پست کامت شخص تھا۔ اس کے سر کے بال گھنگریالے اور آنکھیں نمایاں تھیں۔ اس کی عمر لگ بھگ 35 سال کی تھی۔ میری معلومات کے مطابق اعجاز کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ میں نے مدعا پر آنے سے پہلے اس سے چند ایک عام سوال کیے۔ اعجاز، تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ بس یہ کیا بتاؤں، وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ ایسا موقع میری زندگی میں کبھی آیا ہی نہیں۔ اس کے لہجے سے ٹپکتی اداسی کو میں نے پوری شدت سے محسوس کیا اور کہا، تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تنہائی کی زندگی گزار رہے ہو۔ تمہارا کام ایسا ہے کہ تمہاری دکان پر گاؤں کی ساری عورتیں ہی آتی ہیں، کیا تمہیں ان میں سے کوئی پسند نہیں آئی؟ یہ تو سارا قسمت کا کھیل ہے تھانے دار صاحب، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ میری پسند اور ناپسند سے بھلا کیا ہوتا ہے؟ جب نصیب زور مارے گا تو میری شادی بھی ہو ہی جائے گی۔ ٹھیک ہے، قسمت اور نصیب کے معاملات کو تو ہم مقدر لکھنے والے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، وحید نگر میں کریم بخش نام کا ایک بوڑھا پرچون کی دکان پر چلاتا ہے، تم اسے تو اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ جی جی بالکل جانتا ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ 3-4 دن پہلے کریم بخش کی بیٹی نرگس اپنی ایک سہیلی عابدہ کے ساتھ چوڑیاں چڑھوانے تمہاری دکان پر آئی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، آئی تھی کہ نہیں؟ آئی تھی جی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس نے اسبات میں جواب دیا اور بتانے لگا۔ عابدہ کو کالی اور پیلی چوڑیاں پسند آئی تھیں اور نرگس کو سرخ اور سفید۔ انہوں نے عورتوں کے استعمال کی اور بھی کئی چیزیں خریدی تھیں، جیسا کہ سرخی پاؤڈر، لالی، پراندہ وغیرہ۔ میں نے اس کی غیر ضروری وضاحت کو نظر انداز کرتے ہوئے معتدل انداز میں استفسار کیا۔ نرگس کی کلائیاں خاصی صحت مند ہیں، اس کو چوڑیاں پہناتے ہوئے کئی ایک تو ٹوٹ بھی گئی تھیں۔ میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے وہ ٹکڑے میری میز کی دراز میں کیسے پہنچ گئے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ وہ اس طرح اچھلا جیسے میں نے اس کے سر پر یک پانی سے بھری ہوئی بالٹی انڈیل دی ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یقین نہیں آ رہا نا؟ میں نے اپنی میز کے دراز کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، ٹھہرو ابھی دکھاتا ہوں۔ پھر میں نے جائے وقوع سے ملنے والی سبز اور سرخ چوڑیوں کے ٹکڑوں والا بھورا لفافہ اپنی دراز سے برآمد کیا اور اعجاز کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو خود دیکھ لو۔ 1 منٹ میں اعجاز نے اس امر کی تصدیق کر دی کہ یہ انہی سرخ اور سبز چوڑیوں کے ٹکڑے ہیں جو نرگس کو پہناتے وقت ٹوٹ گئی تھیں۔ آخر میں اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ چوڑیوں کے ٹکڑے آپ کے پاس کیسے پہنچ گئے؟ یہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں۔ میں نے اس کے دماغ سے کھیلتے ہوئے کہا، تم نے پہنچائے تو پہنچ گئے، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں جی، وہ پریشانی کے عالم میں بولا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ پھر کس نے کیا؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا۔ نرگس تو چوڑیوں کے یہ ٹکڑے تمہاری دکان پر ہی چھوڑ گئی تھی، اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کروں گا تو پھر کس سے پوچھوں؟ مجھے اس طرح یاد ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے یہ ٹکڑے بھولا کو دیے تھے۔ کون بھولا؟ میں چونک اٹھا۔ اس کا نام تو اسلم ہے مگر سب اسے بھولا کہتے ہیں، اس نے بتایا۔ وہ 8-9 سال کا ایک بچہ ہے جناب۔ اعجاز کی زبانی نئی نئی باتیں سننے کو مل رہی تھی۔ میں نے کڑے انداز میں استفسار کیا، تم نے کس مقصد سے یہ ٹکڑے بھولے کو دیے تھے؟ وہ دراصل بات یہ ہے تھانے دار صاحب کے، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے اسے نہیں دیے تھے بلکہ اس نے خود مجھ سے مانگے تھے۔ کوئی نئی کہانی سنانا چاہتے ہو؟ میں نے اسے گھورا۔ نہیں سرکار، وہ ملتی جانہ انداز میں بولا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ نرگس اور عابدہ جیسے ہی میری دکان سے نکلی، بھولا گلی میں ٹہلتے ہوئے ادھر آ گیا اور مجھ سے کہا کہ اسے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے چند ٹکڑے چاہیے۔ بھولا کی یہ فرمائش بہت ہی چھوٹی سی اور سادہ تھی۔ میرے سامنے سبز اور سرخ چوڑیوں کے جو ٹکڑے پڑے تھے وہ میں نے اٹھا کر بھولے کو دے دیے۔ بس اتنی سی بات ہے، اگر یہ بات اتنی سی نہ نکلی تو اچھی طرح سمجھ لو۔ میں نے دھمکی آمیز انداز میں کہا، میں تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا اگر میرا کہنا غلط نکلے تو۔ وہ بڑے اعتماد سے بولا، جو کالے چور کی سزا وہ میری سزا۔
ٹھیک ہے، جب تک تمہاری بات کی تصدیق نہیں ہو جاتی تم ادھر تھانے میں ہی رہو گے، میں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ مجھے منظور ہے، وہ بہادری سے بولا۔ آپ بھولا کو تھانے بلا کر اس سے پوچھ لیں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں وہی کرنے جا رہا ہوں۔ آئندہ 2 گھنٹوں میں نے اعجاز کے بیان کی تصدیق کر لی۔ میں نے اپنے ایک بندے کو وحید نگر بھیج کر بھولا کو لانے کے لیے کہا تھا۔ بھولا کے ساتھ اس کا باپ اللہ رکھا بھی تھانے پہنچ گیا۔ اللہ رکھا کی آمد عین فطری تھی۔ کوئی بھی باپ یہ سن کر لازمی بے چین ہو جائے گا کہ اس کے نوعمر بیٹے کی تھانے میں پیشی ہے۔ اسلم عرف بھولا واقعتاً ایک معصوم اور گول مٹول لڑکا تھا۔ اس کے چہرے سے سادگی اور بھولا پن جھلکتا تھا۔ میں نے نہایت ہی نرم لہجے میں اس سے بات چیت کی۔ اس نے اعجاز کے بیان کی تصدیق کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ چوڑیوں کے چند ٹکڑے لانے کے لیے اسے کس نے کہا تھا۔ بھولا نے جس شخص کا نام لیا اس نے میرے دماغ کو چکرا کر رکھ دیا۔ بھولا سے یہ کام نازی نے کروایا تھا۔ 8 جنوری کی صبح میں کانسٹیبل ارشاد اور طفیل کے ساتھ چودھری ولید کی حویلی پہنچ گیا۔ گزشتہ روز بھولا نے جو انکشاف کیا تھا اس نے ریاض مرڈر کیس کو بالکل درست سمت پر ڈال دیا تھا، لیکن نازی پر پکا ہاتھ ڈالنے کے لیے پہلے میں نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا تھا۔ میں نے فی الفور ایک ہوشیار قسم کے پولیس اہلکار کو فضل پور بھیج کر یہ معلوم کروا لیا تھا کہ نازی 4 جنوری کو چودھری ولید کی بڑی بہن آپا فرز سے ملنے فضل پور گیا تھا یا نہیں۔ مجھے پکی خبر ملی تھی کہ نازی وہاں نہیں گیا تھا۔ گویا نازی اور اس کے آقا چودھری ولید نے مجھ سے صریحاً جھوٹ بولا تھا۔ کوئی بھی کیس کسی ڈور کی مانند ہوتا ہے۔ یہ ڈور اسی وقت تک الجھی رہتی ہے جب تک اس کا سرا آپ کے ہاتھ میں نہ ہو۔ سرا ہاتھ میں آتے ہی ہر الجھن سلجھن میں بدل جاتی ہے۔ مجھے بھی ریاض مرڈر کیس کا سرا مل گیا تھا۔ اس گنجل ڈور کے ایک سرے پر نازی اور دوسرے سرے پر چودھری ولید کھڑا تھا۔ میں نے رات کے پہلے پہر میں نیاز علی عرف نازی کو گرفتار کر کے حوالات میں پہنچا دیا تھا۔ اس کی زبان کھلوانے میں حوالدار موسیٰ خان کو جان توڑ محنت کرنا پڑی تھی۔ باقول کے کسے حوالدار نے مار مار کر حوالاتی کا بھرکس نکال دیا تھا۔ نازی کے اقبالی بیان کے بعد ہی اگلی صبح میں نے حویلی کا رخ کیا تھا۔ نازی نے ریاسو کے قتل کا اقرار تو کر لیا تھا لیکن اس واردات کا سبب نہیں بتایا تھا۔ اس نے ریاسو کا لایا ہوا اسطرہ چرایا اور قتل کے اس کیس کو غلط سمت پر ڈالنے کے لیے چائے وقوع پر چوڑیوں کے ٹکڑے بھی پہنچائے تاکہ یہی محسوس ہو کہ ریاسو کی موت میں کسی عورت کا ہاتھ ہے۔ اس وقت وہ بالکل یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے بھولے سے جو چوڑیوں کے ٹکڑے منگوائے تھے اس کا تعلق نرگس سے تھا، ورنہ جہاں اس نے آسیہ اور زرینہ کا ذکر کیا تھا وہیں وہ نرگس کا نام بھی لے سکتا تھا۔ یہ تو اس کی بدقسمتی تھی کہ میری تفتیش آسیہ اور زرینہ تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ میں ان دونوں عورتوں کو پیچھے چھوڑ کر نرگس اور خوشیہ و اعجاز سے ہوتے ہوئے ایک معصوم بچے بھولا تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد نازی کی گردن ناپنے کے لیے مجھے کسی وقت یا دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ مجھے میری اطمینان کے لیے یہ کافی نہیں تھا۔ اگرچہ ریاضو کا قاتل ہتھے چڑھ جانے کے بعد منطقی طور پر کلوز ہو گیا تھا، لیکن میرے ذہن میں بے چینی اسی وقت دور ہو سکتی تھی جب میں یہ جاننے میں کامیاب ہو جاتا کہ نازی نے ریاضو کی جان کیوں لی، اور اس سلسلے میں وہ اپنی زبان سے کچھ بتانے کو تیار نہیں تھا، جس سے مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہو گیا تھا کہ اس معاملے میں نازی کا ولی نعمت ملوث ہوگا۔ اس لیے میں علی الصبح چودھری ولید کی حویلی پر چڑھ دوڑا تھا۔ میں نے طفیل اور ارشاد کو چودھری کی بیٹھک میں انتظار کرنے کو کہا اور خود اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں چودھری موجود تھا۔ اس نے حیرت اور فکر مندی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ میرا استقبال کیا اور تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا، ملک صاحب آپ اتنی صبح مجھ سے ملنے آ گئے؟ بس کچھ بات ہی ایسی ہے چودھری صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گول مول جواب دیا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ اس نے ٹٹولنے والی نظروں سے مجھے دیکھا۔ بہت زیادہ خیریت ہے چودھری صاحب، میں نے کہا۔ آپ کو ایک خوشخبری دینے آیا ہوں۔ جی بتائیے آپ کیا خوشخبری لائے ہیں؟ وہ چونکنا نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے انکشاف انگیز لہجے میں جواب دیا، چودھری صاحب میں نے آپ کے ایک ملازم خاص ریاسو کے قتل کو گرفتار کر لیا ہے۔ اوہ یہ تو بڑی چونکا دینے والی خبر ہے، وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ آپ نے تو کمال ہی کر دیا ہے، کچھ کمال آپ کو بھی کرنا ہوگا چودھری صاحب، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ سوالی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں سمجھا نہیں ملک صاحب، آپ مجھ سے کس کمال کی توقع کر رہے ہیں؟ پولیس کے ساتھ شریفانہ تعاون۔ میرے لہجے کی معنی خیز میں اضافہ ہو گیا۔ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بے یقینی سے مجھے گھورتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ تھانے، میں نے اٹل لہجے میں کہا۔ وہ خفگی بھرے انداز میں مستفسر ہوا۔ میں تھانے کیوں جاؤں؟ کیونکہ گرفتار شدہ قاتل نے آپ کا نام اگلا ہے، میں نے چودھری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔
تفتیش کے دوران میں اس نے مجھے بتایا ہے کہ ریاسو کو آپ کے ایما پر قتل کیا گیا ہے۔ نازی نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، سمجھ لیں کہ میرا ایک تفتیشی ہتھ کنڈا تھا جو خاصا پر اثر ثابت ہوا۔ چودھری ولید نے غصیلے لہجے میں مجھ سے سوال کیا، وہ بدبخت کون ہے؟ آپ کا دوسرا ملازم خاص نازی۔ میں نے ترکی بترکی جواب دیا۔ کھیل ختم ہو گیا چودھری ولید، میں آپ سے تم پر اتر آیا، باقی کی زندگی تم نازی کے ساتھ جیل میں گزارو گے۔ اس کے دماغ میں جو چور اور دل میں احساس جرم موجود تھا، اس لیے اندھیرے میں چھوڑا ہوا میرے تیر نشانے پر لگا۔ وہ بے حد الجھے ہوئے پریشان لہجے میں بولا، یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ اپنی باتوں کی ساری اقسام میں تمہیں حوالات کے اندر پہنچانے کے بعد بتاؤں گا۔ میں نے گمگیر انداز میں کہا، میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ ورنہ مجھے زبردستی کرنا پڑے گی۔ اس کے بعد حویلی کے اندر اور باہر پورے گاؤں میں تمہاری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ میری اس خطرناک دھمکی نے اس کی چوتراہٹ پر ایسی کی کم تیزی پھیر دی۔ وہ منت زیر لہجے میں بولا، اس نے مجھ سے کہا، ملک صاحب ابھی کچھ نہیں بگڑا، گھر کی بات گھر کے اندر ہی ختم کر دیتے ہیں، آپ جو بھی کہیں گے میں خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ چودھری ولید کے یہ خوش آمدانہ الفاظ ایک طرح اقبال جرم تھے، گویا میں نے اپنے مقصد میں کما حقہ کامیابی حاصل کر لی تھی، لیکن میں اس خوش آمد درآمد کی بنا پر اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ چودھری ولید، میں نے فنکار سے مشابہ آواز میں کہا، پہلے تم نے مجھ سے غلط بیانی کی اور اب رشوت کی پیشکش کر رہے ہو، تمہارے یہ دونوں جرائم سنگین نوعیت کے ہیں۔ میں ان پولیس آفیسرز میں سے نہیں ہوں جو تمہارے جیسے چودھریوں اور وڈیروں کی طاقت سے مروب ہو کر مکمکا کر کے کیس کو داخل دفتر کر دیتے ہیں۔ اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کی حالت دیدنی تھی، وہ اس وقت بے بسی اور لاچاری کے آخری منازل سے گزر رہا تھا۔ مجھے اس کے چہرے پر ہار باقاعدہ لکھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں اس کی شکست کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ وہ اپنی سیاٹیکا کی پرواہ کیے بغیر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر یوں ملتمس ہوا، ملک صاحب، ریاسو نے شرافت اور اخلاق کی تمام حدیں پھلانگ ڈالی تھیں۔ اس نمک حرام کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس نے میرے گھر کی عورتوں کو بھی میلی نگاہ ڈالنا شروع کر دی تھی۔ بس میں نے نازی کے ذریعے اسے ٹھکانے لگوا دیا۔ اگر کانٹوں والی جھاڑیاں کاشت کی جائیں تو اس پر خوشبودار پھول نہیں آیا کرتے چودھری ولید، میں نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب تک ریاسو تمہاری رعایا پر ہاتھ صاف کر رہا تھا تمہاری غیرت جاگی اور نہ ہی تمہیں ریاسو کی عیاشی بری لگی، لیکن جیسے ہی اس نے تمہاری فیملی کی جانب ہاتھ بڑھایا تو تم سے برداشت نہیں ہوا اور تم نے اس کا قصہ تمام کروا دیا۔ کیا فیملی سے باہر والی عورتوں کی عزت تو کوڑی کی ہوتی ہے؟ آپ سمجھ لیں کہ میں نے اس دیوس کو ختم کرا کے کئی عورتوں سے ہونے والی زیادتی کا بدلہ لے لیا ہے۔ وہ مجھے اپنے شیشے میں اتارنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، آپ ایک معاملہ فہم انسان ہیں، اس بکھیڑے کو بآسانی سنبھال سکتے ہیں۔ میں تو یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہوں کہ بڑا دیوس کون ہے۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، تم یا ریاسو؟ کسی جرم کی پردہ پوشی کرنا اس جرم میں شریک ہونے کے مترادف ہے، اور قتل کا حکم دینے والا بھی قاتل ہی شمار ہوتا ہے۔ تمہارے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے چودھری ولید۔ وہ منت و سماجت پر اتر آیا، ملک صاحب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، کوئی راستہ نکالیں جناب۔ نازی نے ایک قتل کیا تھا اور وہ اقبال جرم بھی کر چکا تھا، لہٰذا اس کے معاملے میں کسی نرمی کی گنجائش نہیں نکلتی تھی، لیکن میں نے چھوڑا چودھری ولید کو بھی نہیں۔ بس یوں سمجھ لیں کہ چودھری کے سلسلے میں نے اس کی مانی اور نہ اپنی کی۔ ذہین قارئین اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ میں نے چودھری ولید کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہوگا۔